ہمارے یہاں ڈومیسٹک وائلنس بڑھتا جا رہا ہے اور پھر وہ خواتین کو ہی الٹا سمجھاتے ہیں کہ بھائی تم چپ ہو جاؤ, یہ غصہ کرتا ہے, مرد کی تو فطرت ہے غصہ کرنا, یہ تو کما کے لے کے آتا ہے, تو ٹریفک میں بھی ذلیل ہوتا ہے, باس کی بات بھی سنتا ہے. اس مسئلے کو آپ کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ بھائی آپ نے یہ سارا کام کر رہے ہیں پچھلے 8-10 سالوں میں, تو آپ بتائیے کہ اس خرابی کا, یہ جو بات شروع ہوتی ہے ڈس ایگریمنٹ سے اور پھر اس کے بعد پہنچتی ہے ڈومیسٹک وائلنس اور لڑائی اور قتل, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ جو میس کریٹ ہوا ہے نا, اس کا مین ذمہ دار ہم مرد ہیں. آج جو عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں ایک صدیوں کا معاملہ ہے جو ہمارے مرد حضرات نے بسمیت میرے غلط کام کیا ہے. یہاں خرابی جو مردوں سے پیدا ہوئی ہے نا وہ 75% ہے. 70% جی, میں اپنی انڈرسٹینڈنگ بتا رہا ہوں. 25% جو عورتوں میں نے خرابی پیدا کی ہے اس کا بھی محرک وہ ایکشن ہے جس کا وہ ری ایکشن ہوا ہے عورتوں کے اندر. ہم مردوں نے یہ کام کیا, اچھا اس کا رد عمل یہ ہوا کہ فیمنزم پیدا ہو گیا. دیکھیے جب بھی کوئی ازم پیدا ہوگا نا تو آپ یہ یاد رکھیں کہ وہ ایک رد عمل ہوگا. جو دنیا میں جتنے بھی ازم آئے ہیں آپ اس کو دیکھ لیں گے نا تو وہ ایک رد عمل ہوتا ہے. جاننے والے ان کی بچی کو 20 سال کی عمر میں شادی کی تھی اور 24 سال کی عمر میں طلاق دی 1 2 3 کر کے, اور ریزن یہ دیا کہ بھئی میں تو اس سے شادی کرنا ہی نہیں چاہ رہا تھا, ابا نے کروا دی تھی. تو 4 سال بعد پتہ چلا اس کو. بالکل, اور 2 بچے بھی پیدا کر دی. ٹھیک ہے, دیکھیے ظلم کی انتہا ہے. اب 24 سال کی بچی ہے اور ہمارے معاشرے میں طلاق جب کسی لڑکی کو ہو جائے تو فوری طور پر ایک ذہن میں سب کانشیسلی ایک ججمنٹل کانسیپٹ آ جاتا ہے, یار یہ لڑکی کو طلاق ہو گئی ہے, یار معاملہ اس کا کوئی گڑبڑ ہے. 1-2 کیسز ایسے آئے جس میں وہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں اور میاں بیوی اپنے آپ سے دشمن. مطلب تو میں نے ان سے ایک بات کہی, میں نے کہا دیکھو جس دن تم نے یہ بچہ پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس پہ عمل کیا تھا نا, اس دن تم کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے تھا کہ اب چاہے تم دشمن بھی ہو تمہاری ایک دوسرے سے جان نہیں چھوٹنے والی, کیونکہ یہ بچہ تم نے پیدا کر دیا. میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جان چھوٹ سکتی ہے کہ بھئی ایک آدمی ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ یار جہنم میں جائے میرے بچے, مجھے کچھ نہیں کرنا, دفع ہو, تو جان چھوٹ جائے گی. لیکن فطری طور پہ انسان ایسا کرتا نہیں ہے, ایکسیپشنز کرتے ہیں. ویسٹ میں بھی جو میں نے پوری اسٹڈی کی ہے اس میں بھی ماں اور باپ دونوں کہتے ہیں کہ نہیں بھائی بچے تو ہم شیئر کریں گے. تو سب ہیومن ہی کرے گا, انسانوں کے کرنے کا کام نہیں ہے یہ. نہیں, وہاں کے ڈاکومنٹڈ کیسز ہیں. نہیں, وہاں پہ بھی ظاہر ہے انسانیت کے درجے سے گر گئے نا, وہ اپنی فطرت کے خلاف حد درجے تک وہ شیطنت پہ آ گئے. جو بروکن فیملیز کے بچے میں نے دیکھے ہیں ان کو پیدا ہوتے دیکھا, ان کے ماں باپ کو لڑتے ہوئے دیکھا, اور پھر ان کو جوان ہوتے ہوئے شادی کرتے ہوئے دیکھا, ان کا معاملہ بھی میرٹل ڈسپیوٹ سے بھرا پڑا. تو ٹراما کیری کرتے ہیں اپنی پوری لائف. سب والدین کو میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کے بچے جو آپ کہتے ہو نا وہ شاید کم کرتے ہیں, جو آپ کرتے ہو وہ پورا کرتے ہیں. اب طلاق کے بعد عورتوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ پھر عورتیں جو ہیں وہ ڈر جاتی ہیں. پھر ان کے اگر بچے ہوتے ہیں اور ان کی بچیاں ہوتی ہیں تو پھر وہ بچیاں بھی ڈر جاتی ہیں. میرے پاس ایک کیس آیا جس کے اندر ایک میاں بیوی لڑتے 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 زندگی کنٹینیو کی. اب ان کی بیٹی 35 سال کی ہو گئی ہے, تو مجھے ان کے ایک رشتے دار نے کہا کہ بھائی آپ اس بچی کو کاؤنسلنگ کریں گے, وہ شادی کر لیں. میں نے کہا میری کاؤنسلنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ میں تو اس سے 1 گھنٹہ بات کروں گا, اس نے تو 35 سال جو ہے اپنے باپ کو دیکھا ہے کہ وہ کس طرح سے پریشان کرتا ہے. ہندوستانی مزاج ہے, اس کے اندر دوسری شادی کی ایکسیپٹنس پہلی شادی کے ساتھ تو نہیں ہے, لیکن اب یہ بہت ایک بڑا موضوع ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں بن گیا ہے کہ جہاں پر ہمارے کچھ علماء باقاعدہ اس کی تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جیسے دوسری شادی نہ کرنا اب ظلم ہے معاشرے پہ, وہ طلاق یافتہ خواتین کہاں جائیں گی, شادیاں نہیں ہوتی جن لڑکیوں کی وہ گھر بیٹھی ہوئی ہیں. لیکن جب وہ دوسری شادی کوئی کرتا ہے, پہلا گھر تباہ ہو جاتا ہے یا تقریباً تباہ ہونے کے درپے ہی ہوتے ہیں, یا زندگی پر جھگڑے ہوتے ہیں, بچوں کے پھر ٹراماز ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا اچھا نسخہ بتایا ہے معاملات میں کہ تم دوسرے کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے ایکسیپٹ کرتے ہو. ایک دفعہ کسی دوست نے مجھ سے کہا کہ بھائی میں دوسری شادی کر رہا ہوں, تو میں نے صرف اس کو اتنا کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا داماد اگر کل کو یہ کہے کہ میں دوسری شادی کرتا ہوں تو تم اس کو کیسے لو گے؟ بس وہ بالکل خاموش ہوگی. انسانی ایک فطرت ہے کہ اگر مجھے کوئی کام کرنا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ مجھے اس کی کوئی دلیل مل جائے, چاہے وہ دلیل ہو یا نہ ہو, بہانہ ہی بنا لو کوئی, کہ میں ایک مرد ہوں, میرے پاس پیسے ہیں, میں چاہوں تو اللہ بچائے میں جا کے کسی سے شادی کر لوں جھک کے یا یہ. تو سب سے پہلی چیز جو مجھے روکتی ہے میری وائف ہے, جو میری اہلیہ ہے, اس نے زندگی کے 39 ایئرز مجھے دے دی, میرے لیے بچہ پیدا کیا, 4 بچے دیے, ان کو پالا پوسا. میں کیا کر رہا ہوں, مطلب میں کس قسم کا انسان ہوں؟ تو وہ چیز مجھے فوراً روک دیتی. اور دیکھیے یہی محبت کی ڈیفینیشن ہے. میری خواہش ہے کہ میں یہ کر لوں, لیکن جب میں اس عورت کا یہ حال دیکھتا ہوں میرے کرنے پر تو میں اپنی اس خواہش کو ختم کر دیتا ہوں. دیکھیے مرد کو یہ خواہش ہونا کہ مجھے بہت زیادہ عورتیں مل جائیں, یہ فطری ہے, انسان خواہشات کی فیکٹری ہے. ٹیسٹ یہی ہے کہ بھائی کون سی خواہش کرنی ہے جس سے خیر پیدا ہو, جس سے شر نہ پیدا ہو. میں نے اگر کسی عورت سے شادی کرنی ہے, چلیے میں نے اس کو بالا اطاق رکھ دیا اور کر لی جا کے, تو میں یہ دیکھتا
सकता हूँ कि भाई वो खातून जो आएगी मेरी ज़िंदगी में उसके कुछ हुकूक होंगे, क्या मैं वो अदा कर सकूँ, या बस मैं अपनी जिनसी ख्वाहिश के पीछे एक बैल की तरह पड़ जाऊँ और किसी को अपने जाल में फंसा के ले आऊँ और उसे फंसा दूँ। मर्दों को खास तौर पे बताता हूँ कि देखिए, आपने कमाया नहीं, आपने प्रोटेक्ट नहीं किया, तंग किया, तो बिल्कुल तजर्बे में है कि औरतें फिर वो रोल अपना लेती हैं, वो कमा भी लेती हैं, वो अपनी हिफाजत भी अब खुद कर लेती हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि देखो, हम मर्दों का जो रोल है ना, ये स्वैपेबल है कि अल्लाह ताला ने उसका जो किरदार रखा है वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। एक मर्द सारी जिंदगी लटका रहे उल्टा, तो ना बच्चा कंसीव कर सकता है, ना बच्चे को पेट में पाल सकता है, ना उसको पैदा कर सकता है, ना उसकी परवरिश कर सकता है, और ना उसको एक अडल्ट आदमी बना सकता है, कम से कम फिजिकली। हम किसी ऑपोजिट जिन्स पर रागिब होते हैं तो उसके अंदर एक्चुअली उसको पाने का सेल्फिश डिजायर होती है, सही बात, जिसको जस्टिफाई करने के लिए कहते हैं कि जी मुझे उस खातून से या मुझे उस आदमी से प्यार हो गया। एक लड़के ने कहा कि जी मुझे उससे मोहब्बत हो गई है, लड़की से। तो मैंने उससे कहा कि भाई देखो, मोहब्बत हो गई है या तुम्हारी ये ख्वाहिश है कि बस वो किसी भी तरीके से मुझे मिल जाए, वो मैं चाहता हूँ कि वो मुझे मिल जाए। देखो, जो बच्ची से तुम्हें मोहब्बत हुई है, अगर कल को वो ये आपको आके बताए कि भाई मेरे वालिद साहब का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, मेरा कोई भाई नहीं है, और अब वो 2 महीने तक अस्पताल में रहेंगे, तुमने सुबह जो है ना वो 4 घंटे उनके साथ अस्पताल में रहना हो। सन्नाटा। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेहमान हमारे साथ हैं, इनका इसरार ये है कि हम इनको एक आम आदमी, आम इंसान की हैसियत से मुतारिफ़ करवाएं, लेकिन चूंकि यूसुफ गनी साहब इख्तिलाफ़ राय का एहतराम करते हैं तो मैं इनके तारुफ़ में इख्तिलाफ़ करूंगा इनसे, क्योंकि मैंने देखा है कि माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने इनको बहुत सी क्रिएटिव सलाहियतें भी अता की हैं, तनकीदी जायज़ा भी बहुत खूब लेते हैं, और बल्कि क्रिएटिव आर्ट्स में भी इनकी बहुत दिलचस्पी है। इसके साथ साथ हमारे अहद के 2 बहुत बड़े साहिबान इल्म के साथ इनका बहुत वक्त गुजरा है। ये किताबों के दरमियान रहते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, और उसमें एक बड़ा अहम काम इनका ये है कि इन्होंने शादी के हवाले से एक बाकायदा कोर्स डिज़ाइन किया है कि जो शादीशुदा ज़िंदगी में मसाइल जो हम अमूमी तौर पर फेस करते हैं, उनके सद्देबाब के लिए पहले से क्या तैयारी की जाए। देखिए, एक ऐसा मसला है जिस पर गुफ्तगू तो बहुत लोग करते हैं कि शादी करवाते वक्त बच्चों की तैयारी नहीं होती, उनकी जहन साजी नहीं की जाती, उनकी तरबियत नहीं की जाती, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे लोग बहुत कम हैं कि जो इस पर कोई बहुत मरबूत, कोई जामे काम कर रहे हों। तो आज हम शादी के हवाले से और शादी के मौजू के हवाले से यूसुफ साहब से गुफ्तगू करेंगे, और ख़ास तौर पर जानने की कोशिश करेंगे कि जो इनका जो प्रोग्राम है, जो उन्होंने डिज़ाइन किया है, उसके क्या फ़वाइद हैं और इसके क्या अगराज़ व मकासद हैं। गो कि इनकी शख्सियत के और पहलू भी हैं जिस पर इंशाल्लाह हम किसी और नशिस्त में से गुफ्तगू करेंगे। ये ख्याल कैसे आया कि एक बाकायदा एक कोर्स हो जिसको शादीशुदा जोड़ों के लिए मुतारिफ़ करवाया जाए, तो ये आइडिया सबसे पहले आपके जहन में किस तरह से आया? देखिए, आइडिया इस तरह से आया कि आज से कोई 8-10 साल पहले ना, कुछ हमारी कम्युनिटी के मैरिटल इश्यूज़ थे बच्चों के, हस्बैंड्स वाइफ के, तो उसमें मुझसे कहा गया कि भाई आप ज़रा इनसे बात करें या इनको समझाएं। फिर कोई सालिस भी बनाया गया, तो वो मैंने तकरीबन कुछ केसेस में मैं गया, लेकिन जब मैंने उसका आउटकम देखा कि भाई हम जाते हैं, समझाते हैं, किसी वक्त मैं अकेला ही होता था, किसी वक्त मेरे साथ कोई और सालिस होता था, तो उसका आउटकम ये नज़र आया, खुलासा, कि भाई एक शादी हो चुकी है, वहाँ लड़ाई हो चुकी है और वहाँ एक आग लग चुकी है। अब हम जाते हैं और उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डैमेज हो चुका होता है। तो ये बात से मेरे जहन में बात आई, क्योंकि मैं हमेशा प्रोएक्टिव टाइप की प्रोसेसेस पे बिलीव करता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा हो सकता है कि इसको होने से पहले ही बचाया जाए। अच्छा, मेरा जिस प्रोफेशन से ताल्लुक़ है, वो उस प्रोफेशन में कुछ हम सर्टिफिकेशंस करवाते हैं, उसमें एक फायर प्रिवेंशन सर्टिफिकेट है। तो वो मेरे जहन में ऐसी बात आई, मैंने कहा कि यार ये प्रिवेंशन बेटर है बजाय इसके कि हम फायर ब्रिगेड बने, हादसे का इंतज़ार करें। जी, और हादसा होने के बाद सबसे बड़ा इशू ये होता है कि हादसे में अगर बच्चे भी हैं, हाँ, तो उनका बेल आउट बहुत मुश्किल हो जाता है और बल्कि नामुमकिन होता है। सही बात है। तो ये यहाँ से बात शुरू। फिर मैंने मेरे जो मेंटोर हैं उनसे मैंने जिक्र किया कि सर मुझे ये ख्याल आ रहा है कि ये काम करना चाहिए, और नौजवान शादीशुदा जो होने चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं, बल्कि ये है कि जो लोग अगले 3 सालों में शादी करना चाहते हैं,
ان کو اور ان کی فیملیز کو اس کے بارے میں کوئی اویئرنیس دی جائے. تو وہ میرے مینٹور اور میرے استاد بہت خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو بہت اچھا سوال ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی یہاں پر باضابطہ میں نے کوئی کام ہوتے ابھی تک دیکھا نہیں ہے. تو انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی, اور پھر میں نے ان سے عرض کیا, میں نے کہا بھئی آپ اس میں میرے گائیڈ ہو جائیں. انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ اس کو اللہ کا نام لے کے شروع کریں. پھر میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اطراف میں دیکھا, ہماری کمیونٹی میں اور دوسری کمیونٹیز میں اور معاشرے میں, کہ بھئی اس قسم کا کوئی آلریڈی کام چل رہا ہے تو میں اس کے ساتھ ہو جاؤں, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ میں ہی کوئی چیز تخلیق کروں. اگر کوئی چیز ہے تو ویل کو ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں. تو بہرحال میں نے جب دیکھا تو مجھے لگا کہ کانفلکٹ ریزولوشنز کے جو ہو جاتی ہے شادی, اس کے بعد کے تو بہت سارے فورمز ہیں, کمیونٹی میں ہیں, جماعتوں میں ہیں, وہاں پر سیکشنز بنے, لیکن یہ پرو ایکٹیو اپروچ, پری ایمپٹیو کوئی کام نہیں ہے. تو بہرحال پھر میں نے اس کو اللہ کا نام لے کے شروع کیا اور کانٹینٹ لکھنا شروع کیا. پھر ایک ریسرچ ٹائپ کی چیزیں میں نے شروع کی, مختلف فیصلوں میں بیٹھنا شروع کیا, مختلف لوگوں سے میں نے ان کی تاثرات لیے کہ بھائی نوجوانوں سے بھی, تو ان سے بڑا اچھا فیڈ بیک ملا. تو بس یہاں سے شروع ہو گیا. یہ آپ مجھ سے ضرور پوچھیے کہ بھئی محرک کیا تھا. یہ تو محرک تھا, لیکن اصل محرک یہ تھا کہ بچپن سے سنتے تھے کہ بھئی صدقہ جاریہ کیا کریں, تو سمجھ میں آتا تھا کہ بھئی عالم ہے تو وہ علم چھوڑ جائے گا تو اس کو صدقہ جاریہ ہوگا. اب ہمارے پاس تو باضابطہ ہم عالم نہیں تھے, ہم تو بزنس مین ہیں, کوئی علم دوست قسم کے آدمی ہیں. تو مجھے یہ والا ایونیو نظر آیا, تو میں نے پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ایسا کریں کہ اگر میں یہ کام چھوڑ جاؤں اور اس کا کوئی فائدہ آپ پہنچا دیں لوگوں کو, تو پھر انشاءاللہ صدقہ جاریہ بنے گا. تو آپ کے کورس کے کیا حصے ہیں, اس کے کیا میتھڈالوجی آپ نے اختیار کی ہے؟ دیکھیے میتھڈالوجی تو بہت سمپل ہے کہ میاں بیوی جو ہے نا وہ ایک پائلٹ کی طرح ہوتے ہیں, جو ایئر کرافٹ کا کیپٹن ہوتا ہے. لوگوں کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے, اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ ذمہ داری کے ساتھ اور اپنی صلاحیتوں کے ساتھ لوگوں کو ایک ڈیسٹینیشن سے دوسری ڈیسٹینیشن پہنچائے. یہی ماڈل ہے. میاں اور بیوی ایک پائلٹ اور کو پائلٹ ہوتے ہیں, اور ان کی ذمہ داری وہ آنے والی نسل ہوتی ہے. تو میں نے پائلٹس کی ٹریننگ میں سیمولیشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں انہیں سیمولیٹر پہ بٹھایا جاتا ہے, اور اچھا خاصا وقت ان سے ریکوائر کیا جاتا ہے کہ وہ گزاریں. اس کے بعد ان کو لائسنس ملتا ہے کہ وہ پلین کی کمان کریں ایز اے کو پائلٹ. میں نے اس پروگرام کو پورا اسی پہ دھیان دیا ہے کہ بھئی میں اپنے پروگرام میں جو لوگ آتے ہیں یا جو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں, میں ان کو ایک سیمولیٹر میں ڈال دیتا ہوں اور ان کو ایک ویڈیو یعنی ورچوئل ویڈیو دکھاتا ہوں کہ اگر آپ یہ کریں گے تو کیا کیا ہو سکتا ہے. اور جس طرح سیمولیٹر میں ایک پائلٹ کو بتایا جاتا ہے کہ اب ایک ہنگامی صورت آ گئی ہے, اب کیا کرو گے, لینڈنگ نہیں, گیئر کھل رہا, وغیرہ وغیرہ. بس وہی ماڈیول ہے بس. تو اگر ہم ایک مثال لیتے ہیں کہ ایک شادی کرنے والا جوڑا آپ کے پاس آتا ہے کہ ان کی شادی ہونے والی ہے, تو وہ کیا اسٹیپس ہوتے ہیں آپ کے پاس کہ اگر تو آپ کہاں سے بات شروع کرتے ہیں ان کے ساتھ, کیا نکات ڈسکس ہوتے ہیں شروع میں؟ دیکھیے میں 4 چیزوں پہ کرتا ہوں کہ بھائی ان کے اندر اویئرنیس پیدا کروں کہ بھائی یہ کام ضروری ہے. کیونکہ دیکھیے انسان میں جب طلب نہیں ہوگی نا تو اس کو دنیا کی قیمتی سے قیمتی شے بھی آپ خود سے جا کے دے دیں تو وہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی. یہ بہت ضروری بات ہے. تو ان میں طلب پیدا کرنا, ان کو اس سے روشناس کرانا کہ بھائی یہ ایک امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے لائف کا, اور اگر جس طرح دوسرے پروجیکٹس میں آپ پلاننگ کرتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں, اسٹریٹجائز کرتے ہیں, تو آپ کو یہ کرنا چاہیے. سیکنڈلی پھر ان کو ایجوکیٹ کرنا کہ بھئی کیا کیا چیزیں اس کے اندر جس میں وہ سیمولیشن سے گزارنا, اور اس کے بعد ان کو یہ بتانا کہ بھئی یہ سب کرنے کے بعد اب آپ اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں جو آپ کو بحیثیت ایک ہسبینڈ یا وائف کے ملے گی. اور یہ سب اگر ہو جاتا ہے تو پھر ان کے جو ڈیسیشنز ہوتے ہیں نا وہ انفارمڈ ڈیسیشنز ہوتے ہیں, وہ جذباتی, امپلسو یا ڈیزائرز یا ڈریمز کے ڈیسیشن نہیں ہوتے. تو یہ پورا پروسیس ہے. اگر یہ کر دیا جائے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھئی گارنٹی مل جائے گی کہ اب کوئی میرٹل کانفلکٹ ہوگا ہی نہیں. مطلب یہ کہ یہ پریونشن کی اسٹریٹجی ہے. آپ کو اس سچویشن سے ڈیل کرنے کے کچھ ایسے میکینزمز آپ سیکھ لیں گے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ سچویشن زندگی میں ارائز ہوتی ہے تو اس وقت کیسے بیہیو کرنا ہے, کیا ہمارے معاملات ہونے چاہیے. یعنی پائلٹ کو جب یہ بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی کوئی 17-18 میجر ایشوز آئیں گے جی, اور آپ کے پلین میں, اور آپ نے یہ کرنا ہے,
تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ آلریڈی آتے ہیں یعنی ایکچولی آتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ناکام ہو جائیں، لیکن ایٹ لیسٹ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو چیز پیدا ہوئی ہے یہ آ سکتی تھی اور مجھے اس کا سکھایا گیا تھا، بس اتنی سی بات ہے۔ اچھا، اگر ہم شادی کے معاملے کو دیکھیں تو 3 بڑے سٹیجز نظر آتے ہیں ہمیں، کہ ایک تو پہلا سٹیج یہ ہے کہ جہاں پر کسی کے دل میں شادی کی خواہش پیدا ہوتی ہے، مثلاً آپ کو پتہ ہے کہ نوجوانی سے اس طرح کے جذبات پیدا ہونا بہت فطری ہے، تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں نوجوانوں کو کہ بھئی آج کل تعلیمی اداروں میں ہم یہ دیکھتے ہیں، بلکہ ہمیشہ سے ایسا رہا ہے کہ جہاں پر انٹریکشن ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی خواہش خیال پیدا ہوتا ہے، تو اگر کوئی نوجوان ایسی صورتحال کا زندگی میں پہلی مرتبہ سامنا کرے تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے پاس جائے، اپنے دوستوں سے بات کرے، اپنے بہن بھائی کو رخ کرے، تو وہ کون سا صحیح طریقہ آپ کے حساب سے ہے کہ جو اس معاملے کو پرسو کرنے کے لیے کسی نوجوان کے ذہن میں ہونا چاہیے؟ دیکھیے، نوجوان کے آنے سے پہلے میں یہ پیرنٹس کو بتاتا ہوں، کیونکہ پیرنٹنگ پہ جو میرا جتنا بھی کام ہے یہ کام اصل میں شروع وہاں سے ہوتا ہے۔ صحیح۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس جو ہے نا اس بچوں کے اس دور کے بارے میں نہ سوچتے ہیں، نہ پلان کرتے ہیں، نہ اسٹریٹجائز کرتے ہیں، تو جب وہ آ جاتا ہے تو وہ بوکھلا جاتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو کہا کہ یہ سارے ادوار جو انسان کی زندگی میں آتے تو ان سب کو ایک خاص دور سمجھ کر ان کی اویئرنیس اور ان کی پلاننگ اور ان کے کیا مسائل ہوتے ہیں اس کی پہلے سے آ گئی۔ ہاں، یہ ہم بات ہے کہ والدین ذہنی طور پہ ریڈی نہیں ہوتے کہ ایسے کوئی بچہ بات کر بھی سکتا ہے۔ بالکل، حالانکہ یہ پتہ ہے کیا ہے، یہ حقیقت سے صرف نظر ہے۔ کیونکہ دیکھیے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں بھی ان ادوار سے گزرا نا، بحیثیت ایک انسان کے، جبلتیں میرے بھی اندر بھی ہیں، انسٹنکٹس میرے، تو چاہیے یہ ہے کہ بھئی ہمارے پیرنٹس اس کو بچوں کے تمام ادوار کو سیپریٹ کر کے سمجھیں، اور جب وہ چیزیں آئیں تو ان کے پاس اس کو سالو کرنے کا ٹول ہو، اور اگر ان کے پاس ٹول نہیں ہے تو انہیں پتہ ہو کہ کون سے ریسورسز میں یہ جانا چاہیے۔ بالکل، اسی لیے میں نے پیرنٹنگ پہ جو بھی کام کیا ہے اس میں میں نے بچوں کی ایجز کے ادوار مقرر کر دیے اور پھر وہاں کیا پرابلمز آتے ہیں، یہ اگر ہو جائے تو پھر یہ بچے جو جا کے خیالات ان کے پیدا ہوتے ہیں نیچرلی فطری، تو ان کا جو اثر ہے نا وہ کافی کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ مگر اب سمجھ لیں کہ نہیں ہے، تو مثال کے طور پہ ایک بچہ یا بچی فطری طور پہ اگر اس قسم کی چیز محسوس کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے پاس تو نہیں جاتا، جانا چاہیے۔ حالانکہ دیکھیے، جانا چاہیے، تو پھر یہ جب میں ان کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں ایز ٹین ایجرز، تو یہ میں ان کو ایک سیگمنٹ میں بتاتا ہوں کہ بھئی آپ کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ سوچنے والا اور آپ کی خیر خواہی کرنے والا آپ کے 2 ماں باپ ہیں، لیکن چونکہ ان کو یہ اویئرنیس نہیں دی جاتی تو وہ ڈرتے ہیں۔ اچھا، ماں باپ کا بھی جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقت کو پیچھے ڈال کے اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جو ہم کہیں گے وہ ہو جائے گا، اور پھر پریجڈسز بھی ہوتے نا کہ بھئی کہ آپ کو برادری سے باہر نہیں کرنی، یہ بھی دیکھو وہ بھی دیکھو، تو بچوں میں ویسے ہی بہت 100 طرح کے ڈر پیدا ہوئے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شادی تو بات کی بات ہے، شادی میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی بہت بات سوچتے ہیں، ان کے اندر یہ فیلنگز بہت پہلے سے آ جاتی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی اس فیلنگ کو حقیقت سمجھ کر اس کا ادراک کریں، اس کے لیے تیاری کریں، اور ان کو کیسے ایڈریس کرنا ہے ان کو بھی اس کے اوپر گائیڈنس دیں، ذہن سازی پہلے سے کریں۔ الحمدللہ میں نے، چونکہ میرے اپنے بچے جو میں نے بڑے کیے وہ میرے لیے ایک لیب تھا، تو اللہ کا شکر ہے کہ اس لیب میں جو میں نے تجربے کیے وہ آج تجربے اللہ کا شکر ہے ان کا رزلٹس میرے سامنے ہے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھئی دیکھیے یہ تجربہ تھا، اس کا یہ رزلٹ تھا، تو میں ان کو بتا بھی دیتا ہوں۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ اب آئیے کہ جی ایک پوبرٹی پہ آنے پہ بچوں کو یہ ساری چیزیں فطری جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اب اس میں دیکھیے میرا ایک موقف ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ میرے موقف کے مطابق بچوں کو 5ویں جماعت سے لے کر کم از کم او لیولز تک، میٹرک اور او لیولز والی بات ہوگی، صحیح، یعنی سمجھ لے کہ 8 یا 10 سال سے لے کے 15 سے 16 سال تک مخلوط تعلیمی نظام میں
نہیں پڑھانا چاہیے. صحیح. آپ اختلاف کر سکتے ہیں. صحیح. میں دلیل دے دیتا ہوں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 تک پرابلم نہیں ہے, 5 تک مخلوط ہو سکتے, اس کے بعد نہ کریں. ہاں, میں دلیل بھی دیتا ہوں اور میں آپ کو اس کا ریزن بھی بتا دیتا ہوں, آپ کی سمجھ میں آ جائے تو مان لیجیے گا. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ انسان جسمانی طور پر بالغ ہو جاتا ہے 12-13 سال سے ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور شادی کے لیے جو ہم کہتے ہیں نا کہ بالغ ہے, اس کو بڑا وقت لگتا ہے, کیونکہ وہ بلوغت جو ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ بینچ مارک کی جاتی ہے. تو یہ جو ایک پوٹینشل ہے, اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ 10 سال سے, آج کل تو 10 سال چونکہ انفارمیشن سب چیز موجود ہے, تو 10 سال سے یہ محرک انسان میں پیدا ہو جاتا ہے. اب اگر یہ محرک کے پیدا ہوتے ہوئے اگر آپ اسے کوئی انوائرمنٹ دیتے ہیں جہاں وہ اپوزٹ جینڈر میں ملتا ہے, بات کرتا ہے اور سارا دن اس کے ساتھ اختلاط کرتا ہے, تو میرا یہ بہت قوی مشاہدہ ہے, کیونکہ میں نے بہت اسٹڈی کی ہے پچھلے 10-12 سال میں, کہ بچوں کی اپوزٹ سیکس کے ساتھ جو انٹرمنگلنگ ہے فرام 10 ایئرس ٹو 16 ایئرس, یہ ان کے لیے ہیلدی نہیں ہوتی. اس لیے کہ اس وقت ان کے ہارمونز پمپ ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت اوور ویلمنگلی اپنی جنسی خواہشات کو فیل کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس حقیقت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو جب ان کی ایکسیس ٹو دا اپوزٹ جینڈر زیادہ ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ فطری خواہشات اور وہ چیزیں زیادہ اس میں فورس پیدا ہوتی ہے. میں نے دونوں قسم کے بچوں کو بہت کلوزلی اسٹڈی کیا ہے کہ وہ بچے جو 6ٹھی کلاس سے لے کر او لیولز تک آل بوائز میں پڑھنے والے, آل بوائز آل گرلز میں پڑھے, اور جو بچے مخلوط, تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی یکسوئی جو ہے نا وہ ریلیٹیولی انٹیکٹ رہتی ہے. اچھا, یکسوئی کس تعلیم میں؟ تعلیم میں. اس لیے کہ دیکھیے میں آپ کو ایک بڑی, میں بہت بلنٹ بات کرتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک 12 سال کا لڑکا ہے, اس کے اندر جنسی خواہش پیدا ہو رہی ہے جی, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ اس کی ہم عمر بچی جو ہے وہ بالکل ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اس سچویشن کو لوگ فیس نہیں کرنا چاہتے, نہ اس پہ بات کرنا چاہتے, اور میرا کام صرف یہی ہے کہ میں نے حقیقت کو سمجھا ہے اور لوگوں کو حقیقت دکھلانے کی کوشش کرتا ہوں. تو آپ خود اس کا سیمولیشن کر لیں کہ بھئی روز 10-12 سال 13 سال 14 سال 15 سال کے, اور آپ جا کے اسکولوں میں نے جا کے اسکولوں میں دیکھا ہے, اسکولوں میں میں نے اسٹڈی کی ہے, ان کا بیہیویئر پیٹرن دیکھا ہے. بات یہی ہے, وہ اگر پیریڈ ہوتا ہے نا جس میں پمپنگ ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جوان کرنا ہے, پروکریشن کے لیے تیار کرنا ہے, تو وہاں سے وہ شروع ہوتا ہے. جب وہ شروع کا اسٹیج ہوتا ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. اگر اس کا آپ مجھے اجازت دیں, کاؤنٹر آرگیومنٹ اس بات کا یہ دیا جاتا ہے کہ جو ایسے اسکول ہیں یا ہمارے مدارس ہیں یا ایسی تعلیم گاہیں ہیں جہاں پر مخلوط تعلیمی نظام نہیں ہے, تو وہاں پر بھی ایسے ہی واقعات ہوتے ہیں, اور وہاں پر زیادہ خطرناک صورت یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ جو سیم سیکس والا جو مسئلہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں پہ سامنے آتی ہیں. پھر اس کے ساتھ ایک مسئلہ جڑا ہوا ہے معاشی. اب اسکولس کے پاس اس طرح کے تو فائنینسز نہیں ہے کہ وہ ہر مطلب یہ کہ لڑکوں کے لیے الگ کلاس کا اہتمام کریں, لڑکیوں کے لیے الگ کلاس کا اہتمام کریں. تو یہ 2 بڑے مسئلے ہمارے سامنے آتے ہیں اس کا آرگیومنٹ کے خلاف کہ مخلوط تعلیمی نظام نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے نہیں ہونا چاہیے یا ہونا چاہیے, میں جس زاویے سے بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں چیزوں کو کھول کے بتا دیتا ہوں دونوں چیزوں میں, جو بھی ان کے پروز اینڈ کونز ہیں. ہاں, اب آپ کی مرضی ہے, آپ چاہے اپنے اسکول کو اس طرح بنائیں یا کسی ماں باپ کی مرضی ہے. میرا کام صرف یہ ہے کہ چیزوں کو کھول کے اس کی حقیقت کو سامنے انالیسس کریں اس کا, اور انفارم ڈیسیشن. دیکھیے آج ایک بچہ ہے اور ایک بچی ہے, وہ ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی پروز اینڈ کونز دونوں کے کیا ہوتے ہیں, وہ ڈال دیتے ہیں. تو پھر میں نے دیکھا ہے کہ وہ روتے ہیں کہ بھئی ہمارا بچہ جو ہے وہ فلانی بچی میں انوالو ہو گیا اور ہماری بچی فلانے بچے میں انوالو ہو گئی. میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ بھئی آپ کو یہ بات پہلے سے پتا ہو کہ جو راستہ آپ اختیار کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے, نتیجہ کیا ہوگا. اگر آپ اس نتیجے کے لیے تیار ہیں تو بسم اللہ, ٹھیک ہے نا, سو بسم اللہ. میرا کوئی مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کو یہ امپوز کرے کہ بھائی آپ نے کیا کرنا ہے. نہیں, کرنا تو اسی نے ہے جس نے کرنا ہے. فیر انف, ٹھیک ہے. ہم پہلے دیکھیے آپ کا جو پہلے آپ کی جو یہ آبجیکشن ہے, مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ آبجیکشن جو ہے نا اگین فطرت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے.
دیکھیے یہ انسان جب سے پیدا ہوا ہے نا اس دنیا میں تو یہ اپنے اندر خیر و شر لاتا ہے, ٹھیک ہے, صحیح بات. تو یہ بات تو طے ہے کہ خیر و شر انسان کا ہر جگہ جائے گا, یہی امتحان ہے ہمارا. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خیر و شر تو وہ لے کے جا رہا ہے, تو پھر کیا کریں؟ تو کریں یہ کہ شرور جو ہیں ان کو نہ پنپ دینے کا ایک ماحول بنائیں کہ وہ پنپ نہ سکیں, وہ نقصان نہ پہنچا سکیں, اور اچھائی کو پروموٹ کرنے کا ایک ماحول بنایا جائے. صحیح. اچھا انسان جو ہے نا وہ ماحول کا بھی اسیر ہے, یہ بھی یاد رکھیں. جی جی بالکل بالکل. اور وہ ماحول سے اتنا تاثر لیتا ہے کہ بعض اوقات وہ اپنے ماحول کی پوری پیداوار ہوتا ہے, بلکہ اپنے ماحول کا قیدی بھی بن جاتا ہے. ہاں اسیر ہوتا ہے. دیکھیے اس میں جو لوگ مجھے یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں اور میں سنتا ہوں کہ جی مدارس میں بھی تو برا کام ہوتا ہے, جی. تو میں نے تو یہ بات ان کو بتائی ہے کہ بھائی آپ جب یہ بات کہتے ہیں تو آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ انسان جہاں بھی جائے گا, مرد ہو یا عورت ہو, اپنا شر لے کے جائے گا نا. سوال یہ ہے کہ جس جگہ آپ نے کوئی ایک انوائرمنٹ بنائی ہے, یہ کوئی ادارہ بنایا ہے, آپ نے اس شر کو ڈسکریج کرنے کے لیے جو چیزیں اس تک لے جاتی ہیں نیچرلی, اس کے لیے کوئی بند باندھا ہے یا نہیں. یہ اہم بات ہے. ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے گھر میں آپ بھی اپنے بچے کو پڑھا سکتے ہیں, میں بھی بچے کو پڑھا سکتا ہوں, لیکن ہم ایک ماحول بناتے ہیں اور اسکول میں بھیجتے ہیں. اسی طریقے سے گھر کا جو ماحول ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ جی گھر کا ماحول اچھا رکھیں. کیوں بھائی؟ جن کا اچھا نہیں ہے وہ بھی خراب ہوتے ہیں, جن کا اچھا ہے وہ بھی خراب ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ گھر کا ماحول خراب کر دیں. یہ دلیل عقلی نہیں ہے. صحیح ہے. تو ایک بات. دوسری بات آپ کی کیا تھی؟ فائنینسز کا مسئلہ نا کہ اسکول اس کے لیے فائنینشلی وائبل نہیں ہوتا یہ ماڈل. دیکھیے اگین میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ تم نے کیا کرنا ہے, کیونکہ ہر انسان نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. میرا کام صرف یہ ہے کہ میں اس کے ڈیسیشن میں اس کی جو حقیقتیں ہیں وہ کھول کے رکھ دوں تاکہ اس کی پریمیسز آف ڈیسیشن ہونا وہ ایک تو انفارمڈ ہو, اور پھر اس کے بعد وہ اونرشپ آف دا ڈیسیشن اس کی خود کی ہو, تاکہ وہ کل کو کسی کو یہ نہیں کہہ سکے کہ بھائی مجھے تو نہیں پتا تھا اور میں نے تو اس لیے اس کی وجہ سے کیا. نہیں, یہ بات بہت ہی غیر ذمہ دار ہے اس وجہ سے. اچھا ہم اس سے آگے چلتے ہیں. ایک تو آپ نے اصولی بات کی کہ بھائی کہ ہونا کیا چاہیے, اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. اب ہم یہی دیکھتے ہیں کہ بھائی یونیورسٹی میں بچے جاتے ہیں, بلکہ اب تو کالج کیا اسکول کے زمانے سے جیسے آپ فرما رہے ہیں یہ مسائل سامنے آ جاتے ہیں. ایک بیوقوفی کا آرگیومنٹ میں نے آج کل یہ بڑا دیکھا ہے اور میں کو دیکھ رہا ہوں کچھ عرصے سے کہ بہت جلدی شادی کرنے کی خواہش بچوں میں پیدا ہو گئی ہے. مطلب وہ بھی 18 سال کا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے شریعت نے یہ کہا ہے, فلاں مولوی صاحب کی تقریر لے کے آئے گا, وہ حضرت صاحب نے یہ کہا تھا, تو بس اماں ابا میری شادی کریں اور تاکہ میں گناہ سے بچ جاؤں اور میں برائی سے بچ جاؤں. آپ چونکہ ظاہر ہے کہ سماجیات کا علم بھی رکھتے ہیں اور بلکہ سارا معاملہ آپ کے سامنے پریکٹیکلی بھی ہے, تو کیا یہ وائبل ہے؟ میں ایسے بچوں سے مخاطب ہوں کہ جو اپنے اماں ابا کہ جو ہے نا در پہ ہوتے ہیں کہ بس اب ہم 18.5 سال کے ہو گئے ہیں, شریعت نے اجازت دی ہے, ہم بلوغت ہم نے کراس کرے ہوئے بھی 6 سال ہو گئے, آپ ہماری شادی کریں, آپ گناہ کر رہے ہیں. تو والدین کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل کٹہرے میں لا کے مجرم بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں. تو ایسے بچوں کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ہمارے یہاں ایک سب سے بڑا مسکنسیپشن ہے جو بہت بڑا دھوکہ ہے کہ ہم خاص طور پہ مذہبی لوگ جو اسلام سے محبت رکھتے ہیں اور اسلام کو اپنی زندگی میں اسلامی چیزوں کو نافذ کرنا چاہتے ہیں, ان کے یہاں ایک مسکنسیپشن ہے. وہ یہ ہے کہ شادی جو ہے نا وہ اس کا مین پرپز یہ ہے کہ جنسی تعلقات کو شریعہ کے دائرے میں لے جائے, لیگلائز کر لیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. صحیح ڈیفینیشن ہے. یہ جو آپ یہ ان کا جو سارا آپ نے معاملہ بتایا نا یہ اس پریمیسز پہ کھڑا ہے. اگر آپ اس کا عقلی طور پہ تجزیہ کریں اور دین کے حساب سے بھی تجزیہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس بات میں کوئی وزن نہیں ہے. اچھا. اور یہ بڑی خطرناک بات ہے. جنرلی یہ بہت خطرناک بات ہے. سچویشنلی ہو سکتا ہے کہ یہ اچھی بات ہو, تو اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی یہ ایک جنرل رول ہے اس کو فالو کیا جائے, مگر یہ کانسیپٹ ہے نا کہ بھائی اب حالات بڑے خراب ہیں, کھلا معاشرہ ہے, بے حیائی پھیلی ہوئی ہے, اب بچہ 17 سال کا ہو گیا ہے, وہ آ کے کہتا ہے کہ جی میں نے ایک لڑکی دیکھ لی ہے اور مجھے پسند ہے اور میں آپ مجھے شادی کر دیں. تو یہ اس کا جو محرک ہوتا ہے وہاں پہ وہ یہ بیک آف دا مائنڈ اس کے ہوتا ہے کہ جی شریعہ کے شادی مطلب یہ کہ آپ جنسی تعلقات سیٹ کر لیں, جنسی تسکین کے ایک لیگل ذریعہ ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے. صحیح.
اس لیے خطرناک بات ہے کہ دیکھیے شادی جو ہے نا اس کا ایک سیگمنٹ ہے جنسی تسکین کو حاصل کرنا اسلام کے دائرے میں، لیکن اس کے 4 بڑے سیگمنٹ اور ہیں جن میں ذمہ داری اٹھانا، نبھانا، اور اس کے بعد وہ چیزیں فراہم کرنا جو بچوں کی پیدائش میں، ان کی پرورش میں، ان کی نسل کو آگے بڑھانے میں. تو میں نے جب ان ٹائپ، کیونکہ میرے پاس بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں، میری فیملی میں بھرے پڑے ہیں، بہت سارے ہیں، تو ان کے یہاں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اس فتوے کے اوپر، جو کہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر شادی آپ نے، اگر آپ کی جنسی خواہش ہے اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور آپ ذمہ داری لے سکتے ہیں تو کر لیں، لیکن اس کی بلینکٹ ایپلیکیشن میں یہ خرابی میں نے بہت دیکھی. اس کے بعد ایونچولی یہ ہوتا ہے کہ پھر دونوں میں سے ایک یا دونوں سفر کرتے ہیں، ماں باپ کو بھی پھر پرابلم ہوتی ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ اصل بات پیرنٹنگ سے شروع ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں، ٹھیک ہے نا. جیسے کہ میں نے اپنے بچوں کو، میرے جو بیٹے ہیں ان کو بچپن سے، یعنی 8-10 سال کی عمر سے یہ بتانا شروع کر دیا تھا کہ بھائی دیکھو تم بڑے ہو رہے ہو، لیکن یاد رکھو کہ تمہاری شادی تو اس وقت ہی ممکن ہوگی کہ جب کسی کی بچی کو تم لا کر کے اس کو کما کے، کھلا کر کے اور اس کو خوش رکھنے کے قابل ہو، اس کی ذمہ داری پوری کرنے قابل ہو. یعنی فزیکل پوبرٹی کی اور ذہنی بلوغت بھی تو ہوتی ہے، مینٹل میچورٹی اینڈ رسپانسبلٹی کی ایکویشن بنانی چاہیے اور بنانی پڑتی ہے. نہیں بنائیں گے تو ریزلٹس خراب نکلیں گے. میرے ساتھ میرا ایک دوست ہے، میں ظاہر نام نہیں لے رہا، بڑا اچھا دوست ہے میرا. تو جب ہم پڑھ رہے تھے یونیورسٹی میں تو اس کو شوق ہو گیا. شوق کیا، ظاہر انسان کی فطری ایک جذبات ہوتے ہیں کہ شادی کرنی ہے. اچھا وہ مذہبی فیملی تھی تو اماں ابا کے پیچھے پڑ گیا. وہ اماں ابا نے بھی سرنڈر کر کے کہا چلو ٹھیک ہے اور رشتے لینے چلتے ہیں. اور وہ جگہ جگہ پھرے لیکن رشتہ کسی نے دیا نہیں کہ بھائی تم نے ابھی تو پڑھنا شروع کیا ہے، یہ کیسے ممکن ہوگا، پہلے کچھ سیٹل تو ہو جاؤ. یا تو چلیں پھر یہ کہ آپ کے پاس والدین کے پاس اتنے سیٹل فائنینسز ہوں کہ وہ پاسبلٹی ہو تو آپ کر لیں، وہ آپ کا اختیار ہے. لیکن آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ بلینکٹ اپلیکیشن جب ہم بناتے ہیں نا کسی ایک چیز کو تو وہ اس میں بڑی پرابلم آتے ہیں. اچھا یہ تو ہم نے ایک بچوں کی طرف سے بات کی. دوسرا ایک بڑا مسئلہ جو آپ یقیناً فیس کرتے ہی ہیں کہ والدین بہت زیادہ چوزی بھی ہو گئے ہیں رشتوں کے معاملے میں. مطلب یہ کہ بھائی ہم اپنی برادری سے باہر نہیں کریں گے، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے، ہمیں وہ بھی دیکھنا ہے. تو اس میں بچوں میں نا ایک پہلے سے ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی اس خواہش کا اظہار اپنے والدین کے سامنے کیا تو وہ اتنے چیکس لگائیں گے، اتنی باتیں کریں گے کہ وہ تو ہم کبھی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ سکیں گے. تو والدین کو آپ کیا سمجھائیں گے کہ جیسے حالات اب بدل رہے ہیں تو کیا ان کو کچھ بہت ساری جو پرانی ذہن میں روایتیں ہیں، جو ثقافتی نوعیت کی ہیں، جو ہماری تہذیبی نوعیت کی ہیں، ان کو توڑنا نہیں چاہیے؟ ظاہر ہے کہ مذہبی اور جو ہماری شرعی معاملات ہیں ہم تو اس پہ انٹیکٹ رہیں گے انشاءاللہ اور رہنا بھی چاہتے ہیں. مسئلہ نہیں کہ میری شادی خود ایک میمن فیملی میں ہوئی ہے. تو اب میں ابھی ریسنٹلی ایک ہمارے ایک میمن دوست ہیں، ان کو ہم نے بڑا اچھا رشتہ دکھایا اردو اسپیکنگ کمیونٹی کا، اور سب کچھ چیکس فائنل ہو رہے تھے کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، پڑھی لکھی شریف یہ وہ ڈاکٹر وغیرہ. لیکن کہا نہیں کہ چونکہ میمن نہیں ہے تو ہم نہیں کر سکتے. تو یہ بڑے عجیب لگتا ہے کہ اور بچے بھی بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یار ہم کیسی سوسائٹی میں زندہ ہیں کہ اتنے چیکس لگا دیں تو شادی ہوگی کیسے ہماری. اس کا جواب صرف یہی ہے کہ انسان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے، اس کو اپنے اطراف پھیلی ہوئی گراؤنڈ ریالٹیز کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ میں اپنے پروگرام میں بھی یہی تعلیم دیتا ہوں کہ بھائی آپ کو جو چاہیے اس کو پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کی حقیقتیں جو ہیں وہ کیا کہتی ہیں، اور پھر آپ اس کی ڈیزائر کریں. یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ماں باپ جو ہے نا وہ چونکہ ایک برتری کے مرتبے پہ ہوتے ہیں، تو جب بچے بڑے ہو کر کے اپنی زندگی کو آغاز کرنا چاہتے ہیں تو وہ ماں باپ کی طرف سے ایک بڑی کنٹینیوس غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم ہی انچارج ہیں اور ہماری ہی چلے گی. تو ٹھیک ہے، مرتبے کے لحاظ سے، ہمارے دین کے لحاظ سے، معاشرے کے لحاظ سے بات تو ان کی اوپر رہے گی، لیکن امپوز کرنا بہت مشکل کام ہے. اور میں نے یہ سیکھا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی سے کروائیں تو اس کو امپوزیشن کرنا یا اس کو امپوز کرنا محض اپنی اتھارٹی پہ یا اپنے منصب کی وجہ سے، اس سے زیادہ کوئی نان پروڈکٹیو یا ناکام کام کوئی ہوتا نہیں ہے. صحیح بات. تو اس میں یہ کرنا چاہیے کہ میرے پروگرام میں بھی میں یہ ساری چیزیں ماں باپ کو بھی
काउंसिल करता हूँ. यानी मैंने जो प्रोग्राम लिखा है उसमें एक कोर्स आउटलाइन है बच्ची के लिए, एक कोर्स आउटलाइन है बच्चे के लिए, और एक कोर्स आउटलाइन अलग है माँ बाप के लिए. क्योंकि देखिए बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और वो इंडिपेंडेंस पे आते हैं तो उस वक्त अगर आप उनको थोड़ा सा लेवरेज ना दें तो ये माँ बाप की तरफ से पहला स्टेप होता है सारे काम को ख़राब करने का. सही बात. तो अब आपका ये सवाल है ना, वो एक्चुअली ये है कि हमारे मुआशरे में क्या वो कॉमन एक्सपेक्टेशंस हैं जो माँ बाप करते हैं. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हैं. ज़्यादा और कम तो सबसे बड़ा उसमें मसला ये है कि वो जो एक्सपेक्टेशंस होती है या वो तवक्कुआत होती है जो माँ बाप की होती है वो हकीकत पर मबनी नहीं होती है. बहुत सही. नंबर एक. बिल्कुल सही. ज़ाहिर है कि चूँकि वो हकीकत पे मबनी नहीं है तो वो जो बच्चों की ख्वाहिश है वो कुछ और होती है, उनके पैरामीटर्स कुछ और होते हैं. बिल्कुल. और माँ बाप के पैरामीटर्स और होते हैं. तो इसलिए शादी की बात होते ही जग एक कॉन्फ्लिक्ट की और फ्रिक्शन की फ़ज़ा पैदा हो जाती है. और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ये. तो देखिए आप ये फ़ज़ा अगर पैदा कर देंगे तो फिर यहाँ से तो आप अपनी जो कहानी है जिसका एंड गम पर है वो खुद ही लिखना शुरू कर देंगे. मैं इसलिए आपकी बात से बहुत रिलेट कर रहा हूँ. मेरे जो दोस्त की शादी हो रही है वो मुझे कल ही कह रहा था कि जब से बात ठहरी है और मतलब मंगनी समझ लें उसको हुई है उस दिन से रोज़ एक झगड़ा मामूल हो गया है. और ये हमने कई घरों में देखा है कि बात ठहरने से लेकर शादी तक घर में जंगो जदल का माहौल जो है ना वो एक बिल्कुल एक कॉमन साइड बन जाता है. किसी की ख्वाहिश पे लड़ाई हो रही होती है, किसी की आरज़ू जो है वो चकनाचूर हो जाती है. लेकिन इसका मतलब आपको तो बहुत ज़्यादा सामना होता है, तो इसके कितने ख़तरनाक तफसीलाती असरात होते हैं उन लोगों पर जो एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करने वाले हैं, वो ही सब देख रहे हैं. ये बड़ा अलमिया है, लेकिन बात ये है कि देखिए दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मौजूद है अगर आप करना चाहें. देखिए मैं एक वालिद हूँ या वालदा हूँ, मेरा बेटा या बेटी कहते हैं कि भाई हमने शादी करनी है और फ़लाँ शख्स से करनी है, तो मुझे सबसे पहले ये देखना होगा कि भाई मैं इस शादी में या इसकी चॉइस में जो चीज़ मैं मांग रहा हूँ वो हकीकी हो. ठीक है, और कोई ऐसी बात ना हो कि जो बहुत ही मुश्किल से. ठीक है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक मसला ये पैदा हो गया है कि ख़ास तौर पे सोशल मीडिया का कि बड़े गैर हकीकाना जो है वो फैंटेसीज पैदा हो गई हैं, आइडियल्स और बेंचमार्क्स हो गए. बहुत जी बहुत. ठीक है ना, तो इसमें माँ बाप ये चाहते हैं कि भाई हम ये बेहतर समझते हैं तो यही हो और ये पैरामीटर्स हैं. तो वहाँ पे बच्चों के अंदर भी एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा हो जाती है. तो सबसे पहले माँ बाप को हकीकत पसंदाना होना चाहिए, और इसीलिए मैंने इसी वजह से पेरेंटिंग को पहले रखा है, क्योंकि पेरेंटिंग का मामला जब ख़राब होता है तो आगे सारी नस्ल ख़राब हो जाती है. और वो एक्चुअली पेरेंट्स होते हैं जो इस प्रॉब्लम की या तो बुनियाद रखते हैं या इस प्रॉब्लम की को अवॉइड करने का ज़रिया बनते हैं. तो शादी के वक्त ये एक मसला हो जाता है, और ख़ास तौर पे एक इंसान की फितरत है जो समझ लेनी चाहिए. देखिए इंसान को अल्लाह ताला ने यहाँ पैदा किया है वो इम्तिहान के लिए. इस इम्तिहान में एक बड़ा ज़बरदस्त रूल है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है. मगर मैंने जितने केसेस जो मैं देखता हूँ, मैं स्टडी करता हूँ, मैं देखता हूँ कि इंसान सबसे पहले इस रूल को भूल जाता है. वो रूल ये है कि देखिए अल्लाह ताला ने इंसान को इरादा और इख्तियार दिया है. ठीक है, और इरादा और इख्तियार के बाद उसको एक फैक्ट्री बना दिया है कि जिसमें ख्वाहिशात जो है वो प्रोड्यूस होती हैं. ये आप पहले इसको समझ लें कि इंसान जो है वो फितरी तौर पर एक ऐसी फैक्ट्री है जहाँ ख्वाहिशात पैदा होती हैं. ख्वाहिशात का कारखाना है इंसान. जी, इसकी मैं एक थोड़ी सी कड़वी मिसाल देता हूँ कि मेरे एक डॉक्टर दोस्त ने मुझे बताया था कि भाई कैंसर क्या होता है. तो उसने कहा कैंसर एक ऐसा सेल होता है कि जो नॉर्मल सेल्स के अंदर रहते रहते बिदक जाता है, और वो बिदक जब जाता है तो वो अपने इतने बच्चे पैदा करता है कि वो बच्चे रुकते ही नहीं हैं, और वो जहाँ जाते हैं खराबी पैदा करते हैं. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है. सही जी, और एक्सपोनेंशियल एंड इनसेजेंट ग्रोथ, यानी उसकी कोई लामुतनाही ग्रोथ होती है. तो अल्लाह ताला ने इस इंसान को लामुतनाही ख्वाहिशात का फैक्ट्री बनाया है. ये मसना है जिसके अंदर से वो पैदा होते हैं. लेकिन इसमें आयरनी क्या है
امتحان کا دوسرا سیگمنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان خواہشات کی تکمیل کے اوپر کیپ لگا دیا ہے. دیکھیے میں نوجوانوں سے، میرے دوستوں سے، میرے جتنے لوگ ہیں، میں سب سے یہی کہتا ہوں، کیوں کہ میں نے 30 سال میں اپنے 2 اساتذہ سے صرف یہی سیکھا ہے، اور یہی چیز میں نے اپنے پلے باندھی ہے کہ انسان کی خواہشات ان ببلز کی طرح نکلتی ہے جو آپ نے دیکھا ہے بچے ببلز اڑاتے چلے جاتے، لیکن وہ ببل بن کر کے کچھ دنیائیں نہیں بنتی بلکہ پھوٹتی چلی جاتی ہیں. بس اگر ہر آدمی کو یہ پتا ہو کہ جی میری خواہش جو بھی ہے وہ سب تو پوری نہیں ہوگی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ساتھ میں یہ چاہتا ہے کہ میری جو بھی خواہش ہو، ایک ایک خواہش میں جس طرح چاہوں، جیسے چاہوں، جس سے چاہوں اور جس وقت چاہوں وہ پوری ہو جائے. یہ مسئلہ ہے، یہ امتحان ہے نا. وہ آپ کی بات سے مجھے وہ میر تقی میر کا شعر یاد آ رہا ہے، وہ حباب کہتے ہیں نا اس کو، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے. بالکل، تو یہ دھوکہ ہے جس کے اندر ہم اپنے اپنی خواہشات کے بلبلے اڑا رہے ہیں. یہ 30 سال کا میری تعلیم کا جو میں نے سیکھی ہے اپنے اساتذہ سے، یہ خلاصہ ہے. بہت اچھی بات. اور یقین بہت کریں سارے مسائل کا حل ہے ہمارے. میری زندگی میں اس خلاصے نے اتنا فائدہ دیا ہے کہ مجھے اب کوئی ٹینشن نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ دیکھیے انسان میں ٹینشن کیوں پیدا ہوتا ہے؟ ٹینشن پیدا ہوتا ہے جب اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی. اس کو بہت غور سے دیکھیے گا. میں نے خواہش کی، وہ پوری نہیں ہوئی. میں نے کوشش بھی کی، پوری نہیں ہوئی. اچھا، خواہش ہوتی ہے یا تو اس کو پوری کرنا میرے ہاتھ میں ہوتا ہے، مگر زیادہ تر دوسروں کے ہاتھ میں، اور دوسرے ہمارے قبضے میں نہیں ہیں. تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا وہ اصول کار فرما ہے کہ بھئی نہیں ہوا. اب جب یہ نہیں ہوتی اور خواہش ٹوٹتی ہے نا تو غم پیدا ہوتا ہے. اب جب غم پیدا ہوتا ہے تو طبیعت میں ایجیٹیشن پیدا ہوتا ہے، اور یہ ایجیٹیشن اگر کنٹرول نہیں کیا جائے تو پھر یہ کانفلکٹ اور جھگڑا، فساد، اور پھر اس کی کوئی اینڈ نہیں ہوتا، اور یہ جا کے پھر لڑائی جھگڑے میں اور مار کٹائی میں ہو جاتا. میری ہمیشہ تعلیم یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اگر آپ کو اس دنیا کا، اس اللہ تعالیٰ کی اس نظام کا یہ اصول پتہ چل جائے کہ یہ امتحان پر ہے، خواہشات کی فیکٹری دی ہوئی ہے، خواہشات کی تکمیل پہ پابندی لگا دی گئی ہے، اور جب یہ خواہشات نہیں ہوں گی تو آپ کو اپنے آپ کو یہ سمجھانا ہوگا کہ بھئی میری جو خواہش پوری ہو گئی ہے وہ بہت اچھی ہے، اور جو نہیں ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں. توکل یہیں سے پیدا ہوتا ہے. سے آگے بڑھ کے میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کو، کیونکہ دیکھیے میں باضابطہ قرآن مجید کا عالم نہیں ہوں، میں نے تو اپنے اساتذہ سے ایز اے عام آدمی قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے. میں آپ سے بلا مبالغہ ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک مسلم کے لیے اگر اسلام کی پوری باتیں، ان کا پلر نکالے جائیں تو یہ 2 پلر ہیں کہ صبر اور جو مل گیا اس پہ شکر. اور اگر آپ کو سٹریس فری لائف چاہیے تو میں نوجوانوں کو بھی بتاتا ہوں، کبھی کبھی سٹریس پہ ان کو میں کاؤنسل کرتا ہوں کہ آپ اپنے سٹریس کو کیسے کنٹرول کریں گے. آپ کو سٹریس 2 وجہ سے ہوگا. ایک تو وہ چیزیں جو ہو نہیں رہی ہوں گی، جو آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہیں. اگر آپ اپنا میرا جائزہ لیں تو ہمیں بہت سارے سٹریس ہوتے ہیں کہ یار یہ کام نہیں ہو رہے، یا یہ کیسے ہوں گے. ایسے ہی تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی ان کو 2 زمروں میں تقسیم کر دو. ایک وہ زمرہ کہ جہاں کام نہ ہونے کی وجہ دوسرے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں. تو میں نے کہا یار اس کو تو بکسے میں بند کر کے ڈبے میں بند کر دو اور بھول جاؤ. وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، اور نہ آئیں گے. اب وہ لے لیجئے جو آپ کے کنٹرول میں ہے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں بہت سارے ایسے سٹریس ہیں کہ جس کا مداوع آپ فوراً کر سکتے ہیں. میں نے کہا فوراً جائیے، کلک کیجئے، اپنا ایکشن کیجئے، اپنے آپ کو تیار کیجئے اور ان سٹریس کو سلا دیجئے. تو یہ اسٹریٹجی میں نے سیکھی اپنے اساتذہ سے اور اس کو اپلائی کیا اپنی زندگی میں. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ الحمدللہ آپ بہت پرسکون زندگی گزارتے ہو، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو امتحان کا استحضار ہوتا ہے کہ یہ امتحان ہے، فیکٹری میری چلتی رہے گی، خواہشات میری آتی رہیں گی، سب نہیں پوری ہوں گی. بالکل.
بس یہ خلاصہ ہے. یہ خلاصہ ہے. اور چاہیے والدین کے لیے بھی اور یہ ان بچوں ہر آدمی کے لیے, ہر انسان کے لیے, ہر انسان کے لیے. کیونکہ دیکھیے اگر یہ بات میری صحیح نہیں ہے تو آپ مشاہدہ کر لیں, آپ کی غم شروع ہوگا یہیں سے. مثال کے طور پہ میرے شادی کے معاملے میں ماں جو ہے وہ یہ شکایت کرتی کہ ہائے بھائی میرے ارمان تھے, میرے بچے نے میرے سارے ارمان خراب کر دیے, اس لڑکی سے شادی کر لی, یا وائس ورسا کہ اس لڑکے سے شادی کر لی, ہم نے جو سوچا تھا وہ نہیں ہو سکا. تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ بھائی یہ کہاں آپ کو پتہ چل گیا کہ جو آپ سوچو گے وہی ہو جائے گا. تو ہمارے یہاں الحمدللہ سمجھدار لوگ بہت ہیں. اور بالکل بچوں کے لیے بھی یہی ہے کہ بھائی ہم جہاں چاہتے تھے اب وہ نہیں کر سکے تو ہم کریں گے نہیں. اب یہ کیسی بیوقوفی کی بات ہے. نہیں تو آپ دیکھیے اگر میں ان کو یہ بتاتا ہوں, ان کی توجہ دلاتا ہوں, تو دیکھیے میرا تجربہ بھی ہے کہ سارے لوگ جو ہے نا, میجورٹی آف دا لوگ خیر کی طرف جانا چاہتے ہیں. صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم انسان بھول جاتے ہیں چیزیں, اور ایسی چیز بھول جاتے ہیں. دیکھیے مثال دیتا ہوں, ہم ہوا کے بغیر, سانس کے بغیر رہ نہیں سکتے. صحیح بات. لیکن آپ صبح سے لے کے شام تک پورے ہفتے مہینے کا کبھی آپ نے سوچا کہ یار ہوا آ رہی ہے, ہوا جا رہی ہے, ہم سانس لے رہے ہیں؟ نہیں نا. آپ کو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ جب آپ ٹینشن آ جاتے ہو اور آپ کو کوئی آدمی کہتا ہے کہ بھائی ڈیپ بریدنگ کرو, تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار بریدنگ کتنی امپورٹنٹ ہے. تو میرے جو آڈینس ہے ان میں بھی میں نے بڑا خیر غالب دیکھی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارا مسئلہ حل ہو, اور انسان ایسے ہی زیادہ تر ہوتے ہیں. بالکل. تو جیسے ہی میں ان کو یہ بات بتاتا ہوں ہاں کہ بھئی آپ جو سوچ رہے ہیں کہ میرے ارمان پورے ہوں اور یا نہ ہوئے, تو میں نے کہا پہلے تو مجھے یہ پروف کیجئے کہ آپ کے ارمان پورے ہونے کی گارنٹی کہاں ہے آپ کے پاس, کس نے دی ہے؟ بلکہ اس سے بالکل برعکس معاملہ چل رہا ہے. تو جب یہ بات ان کو سمجھائی جاتی ہے, پھر وہ پڑھے لکھے سمجھدار, تو میں الحمدللہ وہ اپنی چیزوں کو تالیف قلب سے ہوتا ہے. بالکل, اور پھر فائدہ بھی ہوتا ہے. اچھا, یہ تو ہم نے ایک حصے پہ بات کی, اب ہم دوسرے حصے کی طرف آئیں کہ شادی ہو گئی ہے. اب چونکہ آپ بہت ایکٹیولی ان سارے معاملات کو دیکھتے ہیں, تو وہ کون سے بڑے مسائل, یا چلیں وہ آپ نے جو بات کی ہم اسی اصطلاحات میں بات کرتے ہیں, جو خواہشات ہیں ہماری کہ وہ ٹوٹتی ہیں, جھگڑے پیدا ہوتے ہیں, لوگ پھر آپ کے پاس آتے ہیں. چونکہ آپ کے علم میں کہ میں جس گھر سے تعلق رکھتا ہوں, ہم نے بھی بچپن سے یہی معاملات دیکھے, ہمارے دادا کے پاس, والد کے پاس, والدہ کے پاس اپنی آئلی زندگی کے لوگ مسائل لے کے آتے ہیں. تو آپ کا تجربہ کیا رہا ہے جس سے لوگ کچھ سیکھ سکیں کہ وہ کون سے 4-5 بڑے مسائل ہیں کہ جو شادی کے بعد لوگوں کو سامنا ہوتا ہے, اور وہ پھر مسائل یا خواہشات جو ہے وہ جھگڑے میں تبدیل ہو جاتی ہیں؟ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ شادی سے پہلے صرف ایک چیز غالب ہوتی ہے, ماں باپ پر. میں دو الگ الگ چیز کرتا ہوں. ہمارے ماں باپ بحیثیت مجموعی پیرنٹس کے اوپر دو چیز غالب ہوتی ہے, اور میں اس کو ایک ڈرامائی انداز میں کہتا ہوں, بھائی بچہ بڑا ہو گیا, ہم اس کا صحرا دیکھ لیں, ہمارے گھر میں ایک چاند سی بہو آ جائے. یہ ایک بالکل صحیح, اور بھی یہ ڈرامائی بات ہی ہوتی ہے. ڈرامائی بات. اب یہ ایسا ایک پردہ ہے جو انسان کی عقل کو اور ریشنل تھنکنگ کو ڈھانپ دیتا ہے, اور باپ بھی عام طور پہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی اب گھر میں بہو آ جانی چاہیے, اور اب ہمارا گھر کو وہ سنبھال لے, اور وہ سارا انتظام کر لے, اور بیوی جو ہے وہ ریٹائر ہو جائے. تو یہ چیزیں انسان کی جو ریشنل ڈیسیشنز ہیں نا, حقیقت پسندانہ, اس کو معاف کرتی ہیں. بالکل. اب یہ تو ہے پیرنٹس کا سلسلہ. نوجوانوں میں چونکہ جذبہ, دائیات, سو کالڈ محبت, جس کو میں محبت نہیں کہتا, ٹھیک ہے نا, اس پہ بھی آپ سے ایک تفصیلی بات کسی وقت کر لیں گے. انفیچویشن ہوتی ہے وہ. دیکھیے محبت بالکل الگ چیز ہے, اس کی میں نے بڑی ڈیفینیشن کر کے جب نوجوانوں کو اور لوگوں کو سمجھاتا ہوں تو ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ محبت نہیں ہے. دیکھیے نوجوانوں میں زیادہ تر, میں ہمیشہ کسی پہ الزام نہیں دے سکتا, نیت تو اللہ جانتے ہیں, لیکن زیادہ تر میں نے جو دیکھا ہے کہ ہم کسی اپوزٹ جنس پر نوجوانی میں راغب ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایکچولی اس کو پانے کا سیلفش ڈیزائر ہوتی ہے. صحیح بات. جس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جی مجھے اس خاتون سے یا مجھے اس آدمی سے پیار ہو گیا ہے. اصل میں اس کو جب میں نے کھول کے دیکھا اور سمجھا اور اپنے لیب میں ٹیسٹ کیا لوگوں سے بات کر کے, تو ہوتا یہ ہے کہ ایک لڑکے نے کہا کہ جی مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے, اس خاتون سے یا لڑکی سے. تو میں نے اس سے کہا کہ بھئی دیکھو, محبت ہو گئی ہے یا تمہاری یہ خواہش ہے کہ بس وہ کسی بھی طریقے سے مجھے مل جائے, وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے مل جائے. میں نے ان دونوں باتوں میں فرق ہے.
تو میں نے کہا سمجھائیں. تو میں نے کہا سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کہا دیکھو جو بچی سے تمہیں محبت ہوئی ہے, اگر کل کو وہ یہ آپ کو آ کے بتائے کہ بھئی میرے والد صاحب کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور میرا کوئی بھائی نہیں ہے اور اب وہ 2 مہینے تک ہسپتال میں رہیں گے, تم نے صبح جو ہے نا وہ 4 گھنٹے ان کے ساتھ ہسپتال میں رہنا ہوگا. سناٹا ہو گیا. میں نے کہا دیکھو یہ وہ چیز ہے, اگر تم اس پہ آمادہ ہو کہ ہاں میں 2 مہینے تک اس بچی کے والد کو اپنا والد سمجھ, تو پھر تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب خواہش سے زیادہ محبت آ گئی ہے. وجہ بہت آسان ہے. دیکھیے ہم ہر چیز کا گیج رکھتے ہیں, سائنس نے ہر چیز کو ناپنے کا ایک پیمانہ بنایا ہے نا. محبت کا کیا پیمانہ ہے آپ بتائیے؟ آپ بتائیں. آپ بہت ماشاءاللہ پہنچے ہوئے آدمی. محبت کا کیا پیمانہ ہے؟ کہتے ہیں بھائی مجھے محبت ہو گئی ہے. محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا, اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے. اب اس پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن نے شعراء کے اوپر کیا تبصرہ کیا ہے, وہ سن لیجیے گا آپ, ٹھیک ہے نا. جس کو اب میں تفصیل تو نہیں بتا سکتا, قرآن نے شاعروں کے اوپر ایک تبصرہ کیا ہے ان کی خصلت پر, تو یہ تو اس خصلت کا بیان ہے, حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. وہ حقیقت پسندی آپ بتا رہے ہیں, ہم تو شاعرانہ باتیں کر سکتے ہیں. دیکھیے آپ کو ابھی جب میں بتاؤں گا نا تو آپ 1 منٹ سے آپ کا دل گواہی دے گا کہ ہاں یہی تو کسوٹی ہے اور کیا ہے. محبت کی کسوٹی ہے کہ محبوب کی آپ کتنی بات مانتے ہیں, نمبر 1. اور جب آپ بات مانیں گے تو آپ اپنی خواہشات کو اس کی بات پر قربان کرنے کے لیے انکنڈیشنلی تیار ہوں گے. میں ہر آدمی سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی جس کا بھی محبت کا دم بھرتے ہو, اطاعت سے رہتے, اطاعت اور اس کے لیے اپنی خواہش کی قربانی, سیلف لیسنس. ہاں مطلب یہ کہ میں اپنی امی کی اطاعت کرتا ہوں لیکن وہی سارے کام کرتا ہوں جو وہ بتاتی ہے, منع کرتی ہے وہ کرتا ہوں. اور یہاں پر کبھی کبھی نوجوانوں کو یہ ٹین ایجرز کو ایک بڑا مسئلہ آتا ہے, میرے سامنے لے کے آتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ سے خوف آتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ جبار ہے, قہار ہے, اب وہ کچھ کر دیں گے. تو بولے یہ جو تقویٰ ہے, یہ جو اللہ کا ڈر ہے, یہ کچھ ہمیں سمجھ نہیں آتا. تو میں ان کو یہ بہت آسانی سے سمجھا دیتا ہوں. میں نے کہا بھائی آپ کی والدہ سے آپ پیار کرتے ہیں؟ ہاں. تو میں نے کہا بھائی آپ کی والدہ جو ہے آپ صبح نکلتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹے دیکھو اس علاقے میں نہیں جانا, فلاں سے بات نہیں کرنا, یہ کرتی ہے نا نصیحتیں. تو میں نے کہا آپ جب وہاں جاتے ہو اور وہی کام آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ جو امی نے منع کیا تھا, تو آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھئی گھر جاؤں گا تو شوٹ کر دے گی. میں نہیں, کر ہی نہیں سکتی, لیکن باوجود اس کے آپ خوف میں رہتے ہو نا. میں نے کہا یہ خوف کیا ہے؟ یہ خوف اس کی طاقت اور جبر کا نہیں ہے, بلکہ اس کی ناراضگی کا خوف ہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. یہی تقویٰ ہے. عام آدمی کی لینگویج میں, کیونکہ میں ایک عام آدمی ہوں, میں عام آدمیوں کو ہی بتاتا ہوں کہ بھائی تقویٰ یہی ہے کہ کسی کی ناراضگی سے ڈر, یہ ڈر نہ ہو کہ مجھے پھاڑ کھائے گا یا وہ مجھے جلا دے گا یا مار دے گا. یہ ایک اور خوف اور سیگمنٹ, خوف اور خشیت میں فرق ہے. ہاں اب یہ دیکھیے ٹرمز بھی میں جب بچوں سے بات کرتا ہوں ٹرمز ہم یہ بتا نہیں سکتے, ہم ایسا اس کو انالوجی دیتے ہیں کہ بھائی وہ سمجھ میں بھی آ جائے, کمپریہنسبل ہو. تو اب دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ لو کرتے ہیں تو آپ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے. تو جب ہم اس بات پہ لوٹتے ہیں کہ ماں باپ کے یہاں یہ ارمان اور خواہشات ہوتی ہیں, نوجوانوں کے اندر یہ دوسرے کو پانے کی خواہش شدت کے ساتھ یہ لو کی صورت میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جی میں پیار ہو گیا ہے. یہاں پر بھی مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب چونکہ نوجوان ہیں, خواہشات کا جذبہ اور اس کا جوش بہت ہے, تو وہ انسان کی یہ خصلت وہاں بہت جلدی نازل ہو جاتی ہے. اور وہ خصلت یہ ہے کہ جو چاہوں جلدی ہو جائے, فوراً ویٹ نہیں کروں گا. تو جب یہ آتی ہے تو وہ اس وجہ سے ان دونوں کے بھی ریشنل ڈیسیشنز جو ہے نا اس پہ ایک پردہ پڑ جاتا ہے. تو ماں باپ کا یہ معاملہ اور یہ معاملہ ہے. میرے پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے کہ اگر میں آج ان ماں باپ کو اور ان بچوں کو یہ بات بتاؤں کہ بھئی یہ چیزیں ہوں گی, جو کچھ میں نے آپ کو ابھی بتا دیا, تو دیکھیے اگر یہی بچے جب اس موڑ پر آئیں گے تو کیا آپ کا خیال نہیں ہے کہ ان کی جو کمٹمنٹ ہوگی, جو ایکشن ہوگا, وہ کچھ تھوڑا بہت ریشنل ضرور ہوگا. ان کے پاس کوئی چیز ہوگی کہ انہیں پتا ہو کہ بھئی نہیں یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے, اس کو یوں بھی دیکھنا چاہیے. بس یہ خلاصہ ہے میرے پروگرام کا.
بالکل. اچھا, شادی کے بعد جھگڑے وغیرہ تو ظاہر ہے کہ معمول کی صورت ہوتے ہی ہے, اس میں ایک بڑا مسئلہ ہمارے آپ جانتے ہیں, جھگڑے معمول کی صورت میں نہیں ہونے چاہیے, ہونے نہیں چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی پھر اسے آپ معمول نہیں کہیں گے. دیکھیے معمول, میں تو یہ دیکھتا ہوں ہر طرف. نہیں دیکھیے یہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں اس کو بھی کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جھگڑے یا آپ جو کہہ رہے ہیں معمول, یہ کیوں ہوتا ہے جس کو آج آپ نے معمول کہہ دیا ہے؟ یہ معمول اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ ایک خرابی اتنی پیوستہ ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو پھر ایکسیپٹیبل نارم میں تبدیل کر دیتے ہیں. ویری انفارچونیٹ. سیدھی سی مثال ہے کہ جنسی اختلاط جو ویسٹ میں آ گیا ہے, آج سے اگر 150 سال پہلے دیکھیں تو وہ معیوب سمجھا جاتا تھا, آج اسے ایکسیپٹ کر لیا گیا. دیکھیے یہ جڑ کیا ہے اس کی جڑ یہ ہے کہ اگین جس طرح وہاں وہ بھول جاتا ہے کہ میں امتحان کے لیے آیا ہوں, میری ساری خواہش پوری نہیں ہوگی, یہاں ایک فنڈامنٹل رول جس پہ اللہ تعالیٰ نے قانون پہ یہ زندگی بنائی ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو کسی انسان سے اختلاف ہوگا, وہ ڈیفرنٹ ہوگا. بالکل. یہ ہم بھول جاتے ہیں. دیکھیے ہم سب پیدا کیے گئے ہیں کچھ خاص خصلتوں کے ساتھ, لیکن ڈگری جو ہے ہماری وہ خصلتوں میں بہت الگ الگ ہے. مثال کے طور پہ آپ بہت زیادہ طاقتور ہیں, میں کم طاقتور ہوں, طاقت میرے پہ بھی ہے. اسی طریقے سے جب آپ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ میں جو سوچتا ہوں یا میں جو سمجھتا ہوں دوسرا ایسے ہی نہیں سمجھے گا, اس کو کہتے ہیں ہم ایکسیپٹنگ دا ڈفرینس. اور یہ ڈفرینس اتنی بڑی ریالٹی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو بات آپ جو معمول کا جھگڑا کہہ رہے ہو نا, یہ شروع یہاں سے ہوتی ہے, یہ اس کا بیج ہے. نہیں کہ آپ نے اس کو قبول کر لیا کہ ابھی ہمارا نارمل لڑنا اور یہ سب کرنا. ہاں نہیں, وجہ کہاں سے شروع ہوئی؟ آپ نے کہا کہ بھائی مجھ سے کوئی اختلاف نہ کرے. دیکھیے ایسا صحیح بات دیکھیں تو اس دنیا میں آج جتنی جنگ ہو رہی ہے, چاہے وہ دو آدمیوں کے درمیان ہو, خاندان میں ہو, شہر میں ہو یا ٹاپ لیول پہ ہو, وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری بات مانی جائے. یہ بات تو وہ کر ہی نہیں رہا جو ہم کہہ رہے ہیں, یہی بات ہے نا. دیکھیے ازدواجی تعلق میں بھی یہ بات ہوتی ہے نا کہ بھائی میری اہلیہ نے یہ کہا یا میری بیوی نے کہا کہ بھائی فلاں ریسٹورینٹ میں نہیں فلاں جگہ جاتے ہیں, تو مجھے پتا ہے کہ بھائی اس کا چوائس الگ ہو سکتی ہے. اب وہ ریسٹورینٹ جو ہے وہ بالکل الگ ہے جو میں نہیں جانا چاہتا, تو اب میرے پاس کیا راستہ ہے کہ بھائی اس کی بات مان لوں اور اپنے آپ کو سمجھاؤں کہ نہیں بھائی یہ تو بالکل مختلف ہے, یہ ایک الگ شخصیت ہے, تو اس کو بھی حق ہے جانے کا. اور پھر اس کے بعد کسی دن میں بھی اس سے کہوں کہ بھائی تم ایک کام کرو اس میں چلو. یہ وہ بات وہاں ہوتی نہیں ہے, کمپرومائز کرنا پڑے گا, اس لیے کہ ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ بھائی ہم جیسے سوچتے ہیں کوئی دوسرا اور بھی ایسا سوچے, کوئی اور بھی صاحب اختیار ہو سکتا ہے. جی, اور وہ کچھ اور سوچتا ہے, یہ حقیقت ہے. میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ تو جھگڑے وغیرہ تو اللہ معاف فرمائے ہوتے ہیں, جو کہ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ نہیں ہونے چاہیے اور اس کو ہمیں نارم نہیں بنانا چاہیے. میں جو مسئلہ اب دیکھ رہا ہوں نا کہ ہمارے یہاں ڈومیسٹک وائلنس بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, اور پھر وہ خواتین کو ہی الٹا سمجھاتے ہیں کہ بھائی تم چپ ہو جاؤ, یہ غصہ کرتا ہے, مرد کی تو فطرت ہے غصہ کرنا, یہ تو کما کے لے کے آتا ہے, یہ تو ٹریفک میں بھی ذلیل ہوتا ہے, باس کی بات بھی سنتا ہے. تو اس مسئلے کو آپ کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟ اور یہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے کہ جہاں پر الٹا خواتین کو ہی سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی آپ چپ رہیں. گو کہ ظاہر ہے کہ معاشرے کا ایک حصہ ہمارا ہے کہ جو اب اس کے خلاف بہت توانا آواز لے کے کھڑا ہو گیا ہے, جو ہماری فیمنسٹ جو کلاس ہے اور جو ہمارے وہ حضرات ہیں جو فیمنزم وغیرہ جیسی تحریک کے میں بلیو کرتے ہیں, چلا رہے ہیں, وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن جہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ جو روایتی فیملیز ہیں وہاں تو یہی مسئلہ ہے کہ بھائی کہ خاتون جو ہے وہ ذلیل بھی ہوں گی, وہ مار بھی کھائے گی, اور پھر اس کے ساتھ اس کو یہ بھی سمجھایا جائے گا کہ تم نے وہی کہ گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں, میاں بیوی بس پہیہ لگا کے چلاتے رہو اس گاڑی کو. ایک بات شروع میں یہ کہوں گا کہ آپ نے کہا نا کہ وہ فیمنزم اور وہ اس طرح کے ہیں, وہ الگ مسئلہ ہے. نہیں, وہ مسئلہ اسی سے جڑا ہوا ہے, جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے, جو میری تحقیق ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ بھئی آپ نے یہ سارا کام کر رہے ہیں پچھلے 8-10 سالوں میں, تو آپ بتائیے کہ اس خرابی کا یہ جو بات شروع ہوتی ہے ڈس ایگریمنٹ سے اور پھر اس کے بعد پہنچتی ہے ڈومیسٹک وائلنس اور لڑائی اور قتل, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ مجھ سے اگر پوچھتے ہیں تو میں ایک لفظ میں جواب دوں گا, اور وہ کیوں دوں گا؟ کیونکہ قرآن مجید نے ہم کو یہ بتایا کہ بھئی جب تم اللہ کے لیے گواہی دینے پہ آؤ تو بالکل صحیح گواہی دو, چاہے تمہارے خلاف جائے, تمہارے ماں باپ کے خلاف جائے یا رشتہ داروں کے خلاف جائے. ٹھیک ہے نا؟
میرے پورے کنکلوژن کے مطابق یہ جو میس کریٹ ہوا ہے نا، اس کا مین ذمہ دار ہم مرد ہیں. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تعلیم تو حاصل ہوئی، اساتذہ سے بہت چیزیں سیکھی بھی، میں نے اپنی بھی ایام جاہلیہ کا مطالعہ کیا ایز اے ہسبینڈ. میں بالکل برملا کہتا ہوں کیونکہ بات آپ کی اپنی اون سیلف ریفلیکشن سے شروع ہوگی. یہ سب چیزوں کو جب میں نے دیکھا نا، تو مجھے یہ نظر آیا کہ بھائی اس میں آج جو عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس میں ایک صدیوں کا معاملہ ہے جو ہمارے مرد حضرات نے بسمیت میرے غلط کام کیا ہے. اچھا، اس کی دلیل میں آپ کو دے دیتا ہوں اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے. جی بالکل فرمائیے. دیکھیے، ادارہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے شادی کا، اور اس میں 2 لوگوں کو رکھا ہے. ایک کو لیڈر بنایا ہے اور اس کی وجوہات بتا دی ہیں کہ بھئی ذمہ داری لے گا، کما کے لائے گا. اس کو لیڈر بنا دیا ہے، اس کو کیپٹن بنا دیا ہے. اور خاتون جو ہیں اس کو پائلٹ بنایا ہے. بہت سے میرے کارپوریٹ کے جو بچے ہیں جو کارپوریٹ میں کام کرتے ہیں، میں ان کو آسانی سے بتا دیتا ہوں کہ بھائی جب آپ اللہ تعالیٰ نے شادی کا جو انسٹیٹیوشن قائم کیا، ادارہ، تو ایک ادارہ جو ہے بغیر کسی نظم کے تو چلے گا نہیں، اور نظم میں اس میں HR ہوگا، اور HR بغیر ہیرارکی کے نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، تو ہیرارکی یہ بنائی کہ بھائی CEO مقرر کر دیا مرد کو، اور اس کے ریزن دے دیے کہ بھئی طاقتور ہے، باہر کی چیزیں دیکھ لے گا، کما کے بھی لائے گا، سب کچھ کرے گا. اور چیف آپریٹنگ آفیسر بنا دیا خاتون کو. اس سے یہ کہا کہ بھئی تم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے، اس ادارے کے جو شیئرڈ گول ہیں، جو مشترکہ مقاصد ہیں، اس کو شیئر کرنا ہے. یہاں خرابی جو مردوں سے پیدا ہوئی ہے نا، وہ 75% ہے. 70% جی، میں اپنی انڈرسٹینڈنگ بتا رہا ہوں، کوئی اختلاف کرے ضرور کرے. میرا جو اسسمنٹ ہے 75% مردوں کا ہاتھ ہے اور 25% عورتوں کا ہاتھ ہے. اور میں اس کی دلیلیں آپ کو آہستہ آہستہ دیتا چلا جاتا ہوں. 25% جو عورتوں نے خرابی پیدا کی ہے، اس کا بھی محرک وہ ایکشن ہے جس کا وہ ری ایکشن ہوا ہے عورتوں کے اندر. آپ مجھ سے کہیں کہ بھئی دلیل دے دیں، تو میں آپ کو دلائل دیتا ہوں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر انسان جس منصب یا ذمہ داری پہ فائز کیا گیا ہے، تو اس کے ساتھ کچھ ذمہ داری آتی ہے اور اس کے ساتھ کچھ مراعات آتی ہیں. میں ہسبینڈ ہوں، مجھے کما کے لانا ہے، مجھے میرے اہلیہ کا خیال رکھنا ہے، اس کو ہر طریقے سے اچھی زندگی فراہم کرنی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. ٹھیک ہے، تو بحیثیت مسلم قرآن کہتا ہے کہ تمہیں ان سے احسن طریقے سے معاملہ کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھ لیں، اس بات کی وہ شاہد ہے اور وٹنس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات سے کیا معاملہ تھا. ٹھیک ہے جی. اب مرد حضرات کیا کرتے ہیں؟ یہ وہی بات ہے کہ انسان جہاں جاتا ہے اپنا خیر و شر لے کے جاتا ہے، ارادہ و اختیار استعمال کرتا ہے، خیر کرتا ہے یا شر کرتا ہے. بحیثیت مجموعی مردوں نے، چونکہ وہ فزیکلی اسٹرانگ ہوتے ہیں، ان کو یہ کیپٹنسی ملی ہوئی ہوتی ہے، اور انسان کی طبیعت بیسک یہ ہوتی ہے کہ وہ آسانی کو ڈھونڈتا ہے، وہ اپنے فرض کو بعد میں سوچتا ہے، اپنی مراعات اور اپنے رائٹس کو پہلے سامنے لے کے آتا ہے اور اس پہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو مردوں نے بحیثیت مجموعی یہ کام کیا کہ وہاں اپنی اس اتھارٹی کا، اس پاور کا غلط نفاذ کرنا شروع کر دیا، اس کو مس یوز کرنا شروع کر دیا. یعنی ہم کہتے ہیں نا بھائی گورنمنٹ کرپٹ ہو گئی ہے، تو یہاں لیڈر کرپٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. دیکھیے، جب کسی ادارے میں لیڈر کرپٹ ہو جائے گا، کسی گورنمنٹ میں جو مین ٹاپ کا آدمی ہے وہ اگر کرپٹ ہو گیا، تو پھر آپ یاد رکھیے کہ جن لوگوں کو وہ مینج کر رہا ہے وہاں ان کا استحصال ہونا شروع ہو جائے گا. بالکل. بس یہ میرا خلاصہ ہے کہ ہم مردوں نے یہ کام کیا. اچھا، اس کا رد عمل یہ ہوا کہ فیمنزم پیدا ہو گیا. دیکھیے، جب بھی کوئی ازم پیدا ہوگا نا، تو آپ یہ یاد رکھیں کہ وہ ایک رد عمل ہوگا. جو دنیا میں جتنے بھی ازم آئے ہیں آپ اس کو دیکھ لیں گے نا، تو وہ ایک رد عمل ہوتا ہے، کیونکہ ازم اس طرف ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ پیدا ہوتا ہے وہ دوسری طرف کو کھڑا ہوتا ہے. تو اس کے رد عمل میں وہ بال یہاں پہ آ کے پھینک دیتے ہیں. اب
میں جو شادی کے معاملات دیکھتا ہوں اور کنسسٹنٹلی دیکھتا ہوں، دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ اس میں میجورٹی آف دا کیس میں نے یہ فیصلہ کیسے اخذ کیا، اس لیے کیا کہ دیکھیے عورت کی ایک فطرت ہے دنیا میں. اللہ نے جب عورت کو بنایا نا، تو آپ یہ ذرا دیکھیں کہ اس کی فطرت یہ ہے کہ اگر اس کی جذبات، اس کی جنسی خواہشات اور اس کی مالی ضروریات کو اگر ایک مرد بحیثیت لیڈر کے جو اسے حق ادا کرنا ہے وہ کرتا رہے، تو عورت کی فطرت میں بغاوت نہیں ہے. یہ آپ کو میں ایک ایسی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ خوب غور کیجیے گا، اور چاہیے تو اسے ٹیسٹ بھی کیجیے گا. عورتوں میں بغاوت کی فطرت ہے نہیں، وہ پیدا ہو جاتی ہے اس لیے کہ مرد ایز اے لیڈر اس کا اپنے فرائض کو نہ ادا کر کے، کچھ محرکات ہو سکتے ہیں، کازز کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ٹریگر یہاں سے ہوتا ہے کہ بحیثیت مرد وہ اپنے فرائض کو ادا نہیں کرتا، لیکن اپنے رائٹس جو ہیں وہ اس کا تقاضا کرتا ہے کہ پھر اس کے اندر وہ اپنا فزیکل زور بھی دکھاتا ہے، اپنا معاشرے میں جو اس کو ایک اپر ہینڈ دیا ہے وہ بھی دکھاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کام کتنا خراب ہے اس کو ذرا سمجھ لیں آپ. دیکھیے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا حق لینے پر آئیں تو پورا پورا لیں، اور جب دینے پر آئیں تو ڈنڈی ماریں. یہ آپ سورہ تطفیف جو ہے وہ دیکھ لیجیے گا اس کا ترجمہ. تو اگر میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ ذرا اندازہ تو کریں کہ ہم یہ کام جب کرتے ہیں اپنی عورتوں کے ساتھ یا بیویوں کے ساتھ یا بچیوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کس حقارت سے ہمارا بیان کر رہے ہوتے ہیں، کتنا ظلم کرتے ہیں. حقارت سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خرابی. تو دیکھیے آپ کو اور مردوں کو اور مجھے پہلے تو سیلف ریفلیکٹ کرنا ہے، اور چونکہ اس کی نیچر میں یہ بغاوت نہیں ہے. یہ بغاوت کیسے پیدا ہوگی؟ تو سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا اس مسئلے کو اور اپنے آپ کو اس کے اندر لانا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ دوسرا جو شخص جو ہے وہ کام شروع کرے. یہ نہیں کرنا. سب سے پہلے آپ اپنے اوپر ریفلیکٹ کریں کہ میں نے اپنے اوپر ریفلیکٹ کیا کہ بھائی یہ سارے مسئلے میں نے اپنے شروع کے جب میں میاں بنا یا جب شادی ہوئی تو شروع میں نے کتنی بے قاعدگیاں یا کیا کہنا چاہیے کہ بہت ظلم جس کو کہنا چاہیے، اگر آج کے اس میں تناظر میں دیکھیں، اگر میں یہ سب سے پہلے اپنے اوپر نہ نافذ کرتا یا ریفلیکٹ نہیں کرتا تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ مجھے پھر نہیں سمجھ میں آتی. اپنے احتساب خود شروع کریں تو کچھ بات سمجھ اور میرے دونوں مینٹورز نے سب سے پہلا سبق یہی دیا کہ بھائی آپ اپنا اصلاح کی فکر کریں. اور پھر انہوں نے ایک قرآن کی ایک آیت مجھے بتائی، اور وہ سورہ مائدہ کی 105ویں آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. کہ اے ایمان والو تم اپنی خبر لو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہیں کسی طور پہ بھی نقصان نہیں پہنچے گا اگر تم صحیح راستے پہ ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک دن تم سب کو جمع کر دے گا اور بتا دے گا کہ تم کیا 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 کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ اس کا پورا ایک خلاصہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بات مجھے 30 سال پہلے میرے مینٹور نے بتائی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کی باتوں کو سن کے ان کے ساتھ رہ کے یہ توجہ بھی ہو گئی کہ بھائی مسئلے کا حل تو میں ہوں، اور مسئلے کا عمل میں ہوں، اور مجھے کیا کرنا ہے، اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرنی ہے بھائی، اور کچھ بھی نہیں. اچھا، سیکنڈ لاسٹ کوشچن میرا طلاق کے حوالے سے ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ نے ایسے بہت سے واقعات دیکھے ہیں جہاں پر دو لوگ اب یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب ہم نے زندگی ساتھ نہیں گزارنی. تو اس حوالے سے آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس نوبت تک آ جائے کہ جہاں پر اس کو علیحدگی اختیار کرنی ہو، تو یہاں پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کی پابندی بھی نہیں ہوتی، پھر تذلیل کی صورت ہوتی ہے اور جھگڑوں کی صورت ہوتی ہے، اور پھر اسٹگما بن جاتا ہے طلاق، اور خواتین طلاق کے بعد دوسری شادی کے لیے ان کے لیے بڑے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. تو آپ کا کیا تجربہ ہے؟ اگر آپ کسی واقعے کے حوالے سے ہمیں بتا سکیں یا ہمیں اوور آل ایک سمجھا سکیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کی زندگی میں یہ مرحلہ آ جائے تو پھر درست رویہ کیا ہونا چاہیے کہ اس معاملے کو پرسو کرنے کا. کیونکہ ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا وہ لوگ
بہت زیادہ ظلم کا رویہ کرتے ہیں, پھر بہتان تراشی اور پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں, کہ جن کا سب سے زیادہ نقصان ان کے بچوں کو اور ان کے گھر والوں کو ہی ہوتا ہے. دیکھیے اس میں جو ہے نا, میں آپ کو 2-3 چیزیں بتا دیتا ہوں جو بہت ضروری ہیں, کیونکہ اختصار سے بتا دیتا ہوں کہ اگر تو کوئی ایسا کانفلکٹ ہو گیا ہے اور جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل معاملہ بنے گا نہیں, تو پھر اس میں ظاہر ہے کاؤنسلنگ, بڑوں کا جانا آنا, ملنا ملانا, سمجھانا, وہ بھی سب ختم ہو گیا, اور پھر یہ طے ہو گیا کہ بھائی اب اسی میں ہے. تو 2 کیسز ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی بچے نہیں ہوتے, اور ایک کیس ہوتا ہے جس میں بچے ہوتے ہیں. دیکھیے آپ کو میں واک تھرو کرا دیتا ہوں جی. میرے تجربے کے حساب سے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ طلاق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ مرد کے ہاتھ میں رکھی ہے, ٹھیک ہے, تو یا تو وہ غلط استعمال کرتا ہے, ٹھیک ہے, یا وہ تکلیف پہنچاتا ہے اس کو ڈیلے کر کے. تو میرے پروگرام میں میں نے ایک پورا سیگمنٹ رکھا ہے اپنے کورس میں, جس میں ڈیورس کیا ہے, اس کو کس طرح دینا چاہیے, ہمارا دین اس کو دینے کے لیے کیا کہتا ہے, اور ڈیورس کے بعد اگر بچے ہیں تو اس کو کس طرح ہینڈل کیا جائے گا. یہ پورا میں نے ایک کورس میں آؤٹ لائن رکھی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی اگر جو بات کریں تو اگر اس شخص کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی طلاق کس طرح سے دینی ہے احسن طریقے سے, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں وہی بات ہے کہ ارمانوں کا زیادہ ذکر ہوتا ہے جب یہ شادی ہو رہی ہوتی ہے, حقیقت سے ہم تھوڑے دور ہو جاتے ہیں. تو وہاں صحیح ڈیورس دولہا دلہن کو سمجھنے کے لیے تو دور, اس کا تصور کرنا بھی وہاں پہ ایک بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے, حالانکہ یہ سب سے پہلی غلطی ہے. دیکھیے میں نکاح کر رہا ہوں تو یہ اگر مجھے کوئی اس کا ناظم بنائے تو میں نکاح کرنے والوں کے لیے یہ مینڈیٹری رکھوں گا کہ بھئی وہ 1 گھنٹہ ایک کلاس میں جائیں اور سمجھ لیں کہ بھئی اگر ڈیورس ہوئی تو کیسے کرنی ہے, کیا کرنی ہے, اور اس کے بعد کیا کرنا ہے. لیکن اگر آج کسی پیرنٹس سے یہ بات کریں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں, ناراض لڑ پڑیں گے کہ آپ نکاح میں بدسگنی کر رہے ہیں. تو محرک کیا ہے, حقیقت سے پردہ پوشی, کہ بھئی حقیقت کو چھوڑ دو. اچھا دیکھیے اس میں 2-3 کیسز ہوتے ہیں. اس میں ایک کیس یہ ہوتا ہے کہ بھئی طلاق دے دی کھٹ 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 غصے میں آ کے, اور پھر ہمارے یہاں چونکہ فقہ کے اندر مختلف چیزیں ہیں تو ہو گئی جناب. اچھا اب وہ بونافائڈ تھی نہیں تھی نہیں سمجھ میں آتی, تو یہ تو یہاں سے پوری کہانی خراب ہوتی ہے, اور پھر بات لڑائی جھگڑا, ایک دوسرے سے دوری, اور زندگی بھر دونوں خاندانوں کا ایک دوسرے سے نہ دیکھنا. یہ تو ایک سینیریو ہوتا ہے. دوسرا سینیریو یہ ہوتا ہے کہ بھئی کانفلکٹ ریزولوشن ہوئی, نہیں ہو سکا, اور اب بڑوں نے فیصلہ دیا یا ہم جیسے لوگوں نے فیصلہ دیا کہ بھئی اب بہتر ہے کہ آپ الگ ہو جائیں. میں بات کر رہا ہوں جہاں بچے نہیں ہیں, ٹھیک ہے جی. اب وہاں پر ہمارے مرد حضرات کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے مرد حضرات ہمارے یہی کرتے ہیں, وہی والی بات ہے کہ انسان اپنا شر لے کے جاتا ہے, اور شر کنٹرول نہیں کرے گا تو شر ہی پھیلائے گا. صحیح ہے. کرتے یہ ہیں وہ کہ اپنی انا کی وجہ سے اگر خاتون یہ کہہ دے کہ بھئی میں اب اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی, یا ثالث لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ علیحدہ ہو جاؤ, تو ایک شریف آدمی کا کام یہ ہے, اس کی عزت نفس کا یہ تقاضا ہے کہ اگر اس کی وائف یہ کہہ دے کہ بھئی میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, تو ایک شریف آدمی جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کا تقاضا ہے کہ فوراً اس کو صحیح طریقے سے طلاق دے, اور جو اس کو اچھا احسن طریقے سے دینا دلانا ہے اس کا مال وال دے کے اس کو رخصت کرے. لیکن وہ ایسا نہیں کرتے. وہ اس کو ایک اپرچونٹی بناتے ہیں کہ ہاں اب میں دیکھوں گا کہ بیوی کو تارے نظر آئیں گے انشاءاللہ. اور یہاں سے وہ کیا کرتے ہیں کہ پہلے تو طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جب بیوی یہ کہہ دے کہ میں طلاق چاہتی ہوں, یہ اصل میں خلا ہی ہوتا ہے. ٹیکنیکلی صرف یہ ہوتا ہے کہ میاں کو اس پہ عمل کر کے اسے ڈیورس دے دینی ہوتی ہے. نہیں جی میں تو لٹکاؤں گا اس کو, اور پھر لٹکاتے ہیں اس کو, کوشش کرتے ہیں کہ اس کو, اور میرے کیسز جو میں نے دیے اس میں 2-2 3-3 سال لٹکا دیا. ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا عورت کے لیے, یا جو ثالث ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ علیحدگی ہونی ہے ہم لوگ جیسے لوگوں کے لیے, اب مسئلہ ہے کہ بھئی عورت کو بھیجے خلا کے لیے, تو وہ ایک پروسیس, وہ بیچاری کٹہرے میں جائے کرے. لیکن یہ مرد ہمارے کہتے ہیں نہیں جانے دو, پتہ چل جائے گا, دیکھیں گے ہم یہ. لیکن فائنلی ہوتا یہی ہے کہ خلا ہو جاتا ہے, لیکن اس عورت کا وہ جو پیریڈ ہے وہ بڑا کرب میں گزرتا ہے. اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے.
اور اگر آپ کسی کو اپنی ذات سے تکلیف دینے کا کام کریں تو میرے لحاظ سے یہ بہت کبیرہ گناہ ہے. ایک تو وہ حد ہوتی ہے نا کہ جہاں پر خوش اسلوبی سے معاملے کو دوبارہ سے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ تو ختم ہو گئی, وہ تو ختم ہو گیا. ابھی ہم اس سے آگے کی بات کریں, بلکہ بڑوں نے اور ہم جیسے لوگوں نے بھی کہہ دیا کہ بھائی بہتر ہے کہ آپ علیحدہ ہو جائیں, تو بس اب مان لو بھائی. ہاں تو دیکھیے, جب میں یہ فیصلہ کروں گا کہ یہ میاں بیوی کو اب رہنے میں کوئی خیر نہیں نظر آتی, طلاق اسی لیے تو رکھی ہے کہ بھائی آخری درجے تک جایا جائے, بچایا جائے, نہیں ہے تو دونوں اپنی اپنی لائف جئیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ طلاق کا جو حق ہے وہ عام طور پہ ہماری شریعہ میں مرد کو ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اس کا ناجائز استعمال کرتا ہے نا, وہ آناکانی کریں گے, لٹکا دیں گے, یہ کریں گے, تو ہم جیسے لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں. پھر ہم بتاتے ہیں کہ بھائی چلو اب کھلا تم لے لو, لیکن یہ سب تو ہو جاتا ہے, لیکن 3-4 سال اس بچی کو جب لگتے ہیں تو وہ کس کرب میں گزارتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی یعنی مرد کی زندگی میں میں نے دیکھا ہے کہ بہت بے برکتی ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہی ہوگا, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب ہوتا یہ ہے کہ وہ بچی کو ایسا تیسا کر کے نکل گئی, اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب خلا کرتی ہے تو اسے بہت ساری چیزیں اپنی چھوڑنی ہوتی ہے, یہ وہ ایک اس کا ایک پورا بیگیج اس کے ساتھ ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اب ایک بچی آئی, اس کے ساتھ پہلے تو 2-3 سال تک اس کو رگڑایا گیا اور اس کو باہر نکالا گیا. فرض کر لیجئے کہ 20 سال کی عمر میں, ابھی ایک جاننے والے ہیں ان کی بچی کو 20 سال کی عمر میں شادی کی تھی اور 24 سال کی عمر میں یہ طلاق دی 1 2 3 کر کے, اور ریزن یہ دیا کہ بھئی میں تو اس سے شادی کرنا ہی نہیں چاہ رہا تھا, ابا نے کروا دی تھی. تو 4 سال بعد پتہ چلا اس کو. جی بالکل, اور 2 بچے بھی پیدا کر دیے. ٹھیک, اب دیکھیے ظلم کی انتہا ہے. یہ ظلم یہاں اس دنیا میں بھی بے برکتی زندگی میں لائے گا اس شخص کی, اور آخرت میں تو پرسش ہوگی. ٹھیک ہے, اب یہ بچی آئی, میں سیمولیشن میں آپ کو لے کے جاتا ہوں. یہ بچی آئی, اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی, ٹھیک ہے. اب 24 سال کی بچی ہے, اور ہمارے معاشرے میں طلاق جب کسی لڑکی کو ہو جائے تو فوری طور پر ایک ذہن میں سب کانشیسلی ہم سب لوگوں کے یہاں ایک ججمنٹل کانسیپٹ آ جاتا ہے, یار یہ لڑکی کو طلاق ہو گئی ہے, یار معاملہ اس کا کوئی گڑبڑ ہے. یہ ایک آپ دیکھیں نا, یہ جو سٹگما ہے یہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ جب لڑکی کو ہمارے معاشرے میں طلاق ہو جائے تو فوری طور پہ لوگ ججمنٹل ہو جاتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو دوسروں کے معاملات پہ ججمنٹ دینے کا بہت مزہ آتا ہے, اور وہ بہت آسان چیز ہے جس سے منع کیا گیا ہے, لیکن وہ کرتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ جب فریش مرد کوئی شادی کرنے جاتا ہے, کوئی نوجوان لڑکا, تو اس کی پریفرنس کبھی طلاق یافتہ لڑکی نہیں ہوگی, چاہے وہ کتنی ہم عمر ہو یا عمر سے چھوٹی ہو. یہ ایک مینٹل ہوا ہے. اچھا, اس کے برعکس مغرب میں اگر آپ دیکھ لیں تو طلاقیں روز ہوتی ہیں, بار بار ہوتی ہیں, بلکہ اب تو طلاق دینے کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. انہوں نے کہا کہ وی مووڈ ان ٹوگیدر اینڈ ناؤ وی آر سیپریٹ. تو یہ ٹرامیٹک معاملہ اس عورت کے لیے چل رہا ہوتا ہے. اب کیا ہے, ایک اور سچویشن ہے کہ بھئی یہ عورت تو اب یہاں پہنچ گئی, اب اس کے لیے کوئی شادی کرے گا. اب کوئی نیسیسٹی سچویشنل ہو گئی کہ بھئی کسی لڑکے کی 24 سال میں اس کی بھی طلاق ہو گئی, تو اب وہ کوئی شاید دیکھے گا یا یہ کرے گا, تو معاملات پیچیدہ تر ہوتے چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ بھئی بچی آئی جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ بھئی ایک عورت کو طلاق ہوئی, 4 مرد کھڑے ہوتے تھے کہ بھئی ہم تم سے شادی کر لیں گے, تمہاری ذمہ داری اٹھا لیں گے. لیکن آج کا معاشرہ چینج ہو گیا ہے. اب ہوتا یہ دوسرا سینیریو کہ بچے بھی ہیں, جو کہ اس کیس میں ہیں میرے. تو میں اس طرح کے لوگوں کو ہمیشہ یہ بتاتا ہوں, کیونکہ 1-2 کیسز ایسے آئے جس میں وہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں, اور بہت ہی یعنی میاں بیوی اپنے آپ سے دشمن, مطلب, ٹھیک ہے نا. تو میں نے ان سے ایک بات کہی, میں نے کہا دیکھو, جس دن تم نے یہ بچہ پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس پہ عمل کیا تھا نا, اس دن تم کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے تھا کہ اب چاہے تم دشمن بھی ہو, تمہاری ایک دوسرے سے جان نہیں چھوٹنے والی, کیونکہ یہ بچہ تم نے پیدا کر دیا ہے, ایک زندگی ہے. ہاں. اچھا, جان کس وقت چھوٹے گی؟ وہ اس وقت چھوٹے گی کہ بحیثیت ماں باپ. میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جان چھوٹ سکتی ہے, جو کہ ویسٹ میں چھوٹ جاتی ہے, کہ بھئی ایک آدمی ہے, اس نے یہ فیصلہ کیا کہ یار جہنم میں جائے میرے بچے, مجھے کچھ نہیں کرنا, دفع ہو, تو جان چھوٹ جائے گی. لیکن فطری طور پہ انسان ایسا کرتا نہیں ہے, ایکسیپشنز کرتے ہیں. ویسٹ میں بھی جو میں نے پوری اسٹڈی کی ہے, اس میں بھی
ماں اور باپ دونوں کہتے ہیں کہ نہیں بھائی بچے تو ہم شیئر کریں گے. کوئی سب ہیومن ہی کرے گا, انسانوں کے کرنے کا کام نہیں ہے یہ. نہیں, وہاں کے ڈاکومنٹڈ کیسز ہیں. نہیں وہاں پہ بھی ظاہر ہے انسانیت کے درجے سے گر گئے نا بالکل, وہ اپنی اس فطرت معاملے کے میں. خلاف. ہاں, یہ مطلب حد درجے تک وہ شیطنت پہ آ گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی جب میں ان سے یہ کہتا ہوں تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. میں نے کہا بھائی اب تو ہر وقت تمہیں اس کا منہ دیکھنا پڑے گا اور تمہیں اس کا منہ دیکھنا پڑے گا. وجہ کہ تمہارے بچے کی ویلفیئر اب اس پر منحصر ہے کہ جب اس کا سوال آئے تو تم نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو منہ دو. آپ سمجھ گئے؟ اس میں پھر بڑے پرابلمس ہوتے ہیں بہت زیادہ. اور جب بچہ پیدا ہو جائے اور اس طرح کا معاملہ کیا جائے تو پھر یہ بات اگلی نسل تک خرابی جاتی ہے. بالکل. اور میں نے یہ بہت کھل کے مشاہدہ کیا ہے اور اسٹڈی کی ہے کہ جو بروکن فیملیز کے بچے میں نے دیکھے ہیں ان کو پیدا ہوتے دیکھا, ان کے ماں باپ کو لڑتے ہوئے دیکھا اور پھر ان کو جوان ہوتے ہوئے شادی کرتے ہوئے دیکھا, ان کا معاملہ بھی میرٹل ڈسپیوٹ سے بھرا پڑا ہے. وہ ٹراما کیری کرتے ہیں اپنی پوری لائف. ٹراما کیوں کیری کرتے ہیں؟ ایک تو ٹراما ہے, نفسیاتی پریشر ہو جاتا ہے. لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں, سب والدین کو میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کے بچے جو آپ کہتے ہو نا وہ شاید کم کرتے ہیں, جو آپ کرتے ہو وہ پورا کرتے ہیں اور کریں گے. کیونکہ میں نے اپنے والد کو صبح نماز کے بعد جب میں بہت چھوٹا تھا 4 سال کا تھا 3-4 کام کرتے ہوئے دیکھے تھے. نماز پڑھتی دیکھی تھی اور اس کے بعد وہ 1 گھنٹہ ایکسرسائز کیا کرتے تھے. اس کے بعد وہ اپنے ہاتھ پیر منہ بہت تندہی سے دھویا کرتے تھے روز. اس زمانے میں صابن اور سب. آپ یقین کریں کہ یہ جب میں بڑا ہونے لگا تو یہ تینوں چیزیں مجھ میں امبیڈ کر دی اور وہ ایکسرسائز جو ہے میں آج تک کرتا ہوں کیونکہ میں نے اپنے والد کو یہ دیکھا ہے. بعد میں تو ظاہر ہے کہ شعوری طور پہ مجھے فائدہ بھی نظر آیا اور یہ سب جو کنڈیشن ہوگا آپ اس طرح سے, لیکن میں کنڈیشن اس طرح ہو گیا کہ میں نے فوراً اس کو پکڑ لیا. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ یور کڈس ول آلویز justify and follow the practice of what you have done. یعنی آپ کے بچے نہ صرف آپ کو فالو کریں گے بلکہ اس کو دلیل سمجھیں گے صحیح ہونے کی. رول ماڈل سب سے پہلے باپ ہی ہوتا ہے, ماں ہوتی ہے. اب طلاق کے بعد جو ہے وہ یہی آدمی پریشان کرتا ہے اپنے آپ کو, اور عورتوں کو معاملہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے. اب جب یہ عورتوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ پھر عورتیں جو ہیں وہ بدک جاتی ہیں, وہ ڈر جاتی ہیں. پھر ان کے اگر بچے ہوتے ہیں اور ان کی بچیاں ہوتی ہیں تو پھر وہ بچیاں بھی ڈر جاتی ہیں. میرے پاس ایک کیس آیا جس کے اندر ایک میاں بیوی لڑتے زندگی کنٹینیو کی. اب ان کی بیٹی 35 سال کی ہو گئی ہے. تو مجھے ان کے ایک رشتہ دار نے کہا کہ بھائی آپ اس بچی کو کاؤنسلنگ کریں کہ وہ شادی کر لے. میں نے کہا میری کاؤنسلنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ میں تو اس سے 1 گھنٹہ بات کروں گا. اس نے تو 35 سال جو ہے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے کہ وہ کس طرح سے پریشان کرتا ہے. اب اس میں بعض اوقات بہت چیزیں ایگزیجریشن ہوتی ہے. آپ بات کریں, میرے ذہن میں بھی 3-4 لوگ ایسے آ رہے ہیں کہ جنہوں نے اسی لیے شادی نہیں کی کہ وہ, اور یہی دلیل دیتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے تو دیکھا آپ کی باتوں سے ہمیں کوئی اثر نہیں پڑنے والا. اور آخری 2 باتیں کہتا ہوں. ایک یہ ہے کہ یہ چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہے, ہمیں اس کو ایڈریس کرنا ہے, اس پہ بات کرنی ہے اور اس کے اوپر فورم لانا ہے. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 کہ بھائی اب یہ معاملہ جو ہو رہا ہے اس کو ہم کیسے ختم کریں گے. اس پر ظاہر ہے کہ بہت مربوط کام کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ یہ گفتگو آپ سے ہم جاری رکھیں گے. ایک آخری سوال جو آج کے پوڈ کاسٹ کا ہے, وہ ایک مسئلہ ہمارے یہاں دوسری شادی کا ہے. ایک تو یہ صورت ہے کہ بھائی مرد نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو, یا خدا نہ خواستہ پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا, تو اب ظاہر ہے کہ وہ دوسری شادی کی طرف دیکھے گا چاہے بچے ہوں نہ ہوں. لیکن جو ہماری ہندوستانی مزاج ہے اس کے اندر دوسری شادی کی ایکسیپٹنس پہلی شادی کے ساتھ تو نہیں ہے. لیکن اب یہ بہت ایک بڑا موضوع ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں بن گیا ہے کہ جہاں پر ہمارے کچھ علماء باقاعدہ اس کی تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہیں آپ کو دوسری شادی کرنا ہے, اور جیسے دوسری شادی نہ کرنا اب ظلم ہے معاشرے پہ, وہ طلاق یافتہ خواتین کہاں جائیں گی, اور جو شادیاں نہیں ہوتی جن لڑکیوں کی وہ گھر بیٹھی ہوئی ہیں. لیکن جب وہ دوسری شادی کوئی کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پہلا گھر تباہ ہو جاتا ہے, یا تقریباً تباہ ہونے کے درپے ہی ہوتے ہیں, یا زندگی پر جھگڑے ہوتے ہیں, بچوں کے پھر ٹراماز ہوتے ہیں. میں ایسی بھی فیملی کو جانتا ہوں کہ جہاں پر ایک صاحب نے 2 شادیاں کی, وہ گھر کا ماحول اچھا نہیں رہا, تو ان کی بیٹی شادی نہیں کرتی ہے. وہ سمجھاتے رہتے ہیں کہ کرو, کہتی نہیں میں نے تو یہ سب تماشا دیکھا, میرا شوہر بھی کل دوسری شادی کر لے گا وغیرہ وغیرہ. تو اس میں پھر راہ اعتدال آپ کے نزدیک کیا ہے؟
دیکھیے راہ اعتدال کا کوئی جنرک تو سولوشن نہیں ہے میرے پاس. اگر جب کوئی کیس آتا ہے تو وہ سچویشنل انالیسس ہوتا ہے کہ بھئی سچویشن کیا کہتی ہے. جنرک میرا موقف میں بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. میرا موقف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا اچھا نسخہ بتایا ہے معاملات میں کہ تم دوسرے کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے ایکسیپٹ کرتے ہو, ٹھیک ہے نا. تو ایک دفعہ کسی دوست نے مجھ سے کہا کہ بھائی میں دوسری شادی کر رہا ہوں. تو میں نے صرف اس کو اتنا کہا, میں نے کہا کہ بھائی مجھے ٹھیک ہے وہ کرنا تو اپنی جگہ پہ, لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا داماد اگر کل کو یہ کہے کہ میں دوسری شادی کرتا ہوں تو تم اس کو کیسے لو گے. بس وہ بالکل خاموش ہو گیا. نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے انسان, یہ ہم مرد حضرات جو ہے نا, وہ انسانی ایک فطرت ہے کہ اگر مجھے کوئی کام کرنا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ مجھے اس کی کوئی دلیل مل جائے, چاہے وہ دلیل ہو یا نہ ہو, بہانہ ہی بنا لو کوئی. اسلام نے جو ایک سے زیادہ شادی کرنے کا جو معاملہ دیا ہے وہ علماء سے آپ پوچھیں وہ یہی ہے کہ بھئی اس پہ پابندی نہیں لگائی ہے, اس کو واجب نہیں کیا. اس کو اگر قرآن مجید میں بھی جو آپ پڑھیں گے نا, جو میں نے اپنے اساتذہ سے پڑھا, کہ وہ ایک خاص سچویشن تھی جس میں ترغیب دلائی گئی ہے, اس میں بھی پابند نہیں کیا گیا. ترغیب دلانے کے بعد جو نسخہ کامل بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی عافیت ایک میں ہے. تو پہلے تو اس کو سمجھا دیتا ہوں, سمجھ لیں آپ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر دوسری شادی آپ نے کرنی ہے تو میں کچھ 2-4 چیزیں سامنے رکھ دیتا ہوں, کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب جا کے اکیلے کھڑے ہوں گے, ہمارے ساتھ کوئی نہیں آئے گا. تو اصل ہمارا جو دین کا تقاضا ہے وہ ایک فرد سے ہے. اپنے فرد کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور مجھے اس کا جواب دینا ہے, ٹھیک ہے. میرے پاس جو کوئی بندے آتے ہیں میں اس سے کہتا ہوں کہ دیکھیے آپ یہ تصور کریں, یہ میں خود بھی اس کو میں نے بڑا محسوس کیا ہے کہ میں ایک مرد ہوں, میرے پاس پیسے ہیں, میں چاہوں تو اللہ بچائے میں جا کے کسی سے شادی کر لوں جھپ کے یا یہ وہ. تو سب سے پہلی چیز جو مجھے روکتی ہے, میں یہ کسی کو نہیں کہتا کہ تم کیا کرو, مجھے جو چیز روکتی ہے کہ میری جو وائف ہے, جو میری اہلیہ ہے, اس نے زندگی کے 39 ایئرز مجھے دے دیے, میرے لیے بچہ پیدا کیا, 4 بچے دیے, ان کو پالا پوسا, ٹھیک ہے. میں کیا کر رہا ہوں, مطلب میں کس قسم کا انسان ہوں. تو وہ چیز مجھے فوراً روک دیتی ہے. اور دیکھیے یہی محبت کی ڈیفینیشن ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں یہ کر لوں, لیکن جب میں اس عورت کا یہ حال دیکھتا ہوں میرے کرنے پر, تو میں اپنی اس خواہش کو ختم کر دیتا ہوں. دیکھیے مرد کو یہ خواہش ہونا کہ مجھے بہت زیادہ عورتیں مل جائیں, یہ فطری ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ خواہشات کی تو فیکٹری میں نے پہلے ہی بتا دی ہے, انسان خواہشات کی فیکٹری ہے. ٹیسٹ یہی ہے کہ بھئی کون سی خواہش کرنی ہے جس سے خیر پیدا ہو, جس سے شر نہ پیدا ہو, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اگر کسی عورت سے شادی کرنی ہے, چلیے میں نے اس کو بالا اطاق رکھ دیا اور کر لی جا کے, تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ بھائی وہ خاتون جو آئے گی میری زندگی میں, اس کے کچھ حقوق ہوں گے, اس کے کچھ فرائض ہوں گے, اس کے واجبات ہوں گے, کیا میں وہ ادا کر سکوں گا, یا بس میں اپنی جنسی خواہش کے پیچھے ایک بیل کی طرح پڑ جاؤں اور کسی کو اپنے جال میں پھنسا کے لے آؤں اور اسے پھنسا دوں. اس سے زیادہ کوئی حقیقت ہے نہیں نا. تو یہ 2 چیزیں اگر آدمی سامنے رکھے اور اپنے نفس کی خواہشات کو اپنے چیک میں رکھے, مسئلہ نہیں ہوتا. دوسری ایک اور بات بھی بتا دوں کہ دیکھیے ہمارے یہاں مردوں میں جو میں خاص طور پہ کہتا ہوں آپ سے بھی, کہ آپ جب بچے بڑے ہوں نا, ان کو کنٹینیوس یہ تعلیم دیں, اور ماں باپ جو ہیں وہ اس کام کو کر کے دکھائیں جو میں ابھی کہنے والا ہوں. دیکھیے مرد اور عورت کا جو شادی کا رشتہ ہے, اس میں مرد کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور عورت کی کچھ ذمہ داریز اور کیپیبلٹیز ہیں. مرد سے کہا ہے کہ کما کے لاؤ, طاقتور ہو, پروٹیکٹ کرو, ٹھیک ہے نا. جی. عورت سے کہا کہ بھئی اس کو سپورٹ کرو, بچہ پیدا کرو, اس کی پرورش کرو, ہے نا بھائی, اور گھر کو صحیح رکھو. یہی ہے نا پرائمری فنکشن, تو یہی ہے, چاہے آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں. صحیح بات ہے. اب آپ دیکھیے بات کیا ہے, اور میں یہ مردوں کو خاص طور پہ بتاتا ہوں کہ دیکھیے آپ نے کمایا نہیں, تنگ کیا, آپ نے پروٹیکٹ نہیں کیا اور تنگ کیا, تو
بالکل تجربے میں ہے کہ عورتیں پھر وہ رول اپنا لیتی ہیں, وہ کما بھی لیتی ہیں, وہ اپنی حفاظت بھی اب خود کر لیتی ہیں. ٹھیک ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھو ہم مردوں کا جو رول ہے نا یہ سویپیبل ہے, یہ سویپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے اس درجے میں نہیں ہوگا لیکن ہو گیا ہے اور ہوتا ہے, اب تو ہو ہی گیا ہے. جو اب آ جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو کردار رکھا ہے وہ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتا. اس کا استحضار کریں, اس کو پلیز ریئلائز کریں. ایک مرد ساری زندگی لٹکا رہے الٹا تو نہ بچہ کنسیو کر سکتا ہے, نہ بچے کو پیٹ میں پال سکتا ہے, نہ اس کو پیدا کر سکتا ہے, نہ اس کی پرورش کر سکتا ہے, اور نہ اس کو ایک اڈلٹ آدمی بنا سکتا ہے, کم از کم فزیکلی. دیکھیے اگر مجھے اس بات کا علم ہے کہ ایک چیز کتنی ویلیوبل اور نفع دینے والی ہے مجھے, اور میں اس کے ساتھ پھر یہ کام کروں تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ لیں گے اگر میں مسلم ہوں اور مجھے آخرت میں اللہ کو منہ دکھانا ہے. اصل میں ہمارے یہاں مردوں کو یہ چیز بتائی نہیں گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو عورت ہمیں دی ہے وہ اس کا کردار ایسا ہے کہ اس کو آپ ہلا نہیں سکتے اپنے زندگی سے. ہم ہلانے تو کیا, ہم تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. تو میں جب مردوں کو, ینگسٹرز کو جب یہ بات بتاتا ہوں کہ بھائی آپ عورتوں سے جب بھی شادی کرنے جاؤ یا ان سے کوئی معاملہ کرو تو آپ یہ یاد رکھو کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ ان کو نکال دو, اچھا اس کا سلوشن کیا ہے, کیونکہ دیکھیے پرابلم کا کاز تو یہی ہے. سلوشن یہی ہے کہ ہمارے یہاں جو پیرنٹس ہیں, مرد حضرات, میں اور آپ, ہم اپنی بیویوں کو کتنا رسپیکٹ دیں گے, کتنا ان کو اچھا رکھیں گے. اس لیے میں مذاق میں بھی لڑکوں سے کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ تم میں اللہ تعالیٰ دنیا میں کنگ بنا دے تو اس کی شرط ہے تمہیں اپنی وائف کو کوئین پہلے بنانا ہوگا. اگر تم اسے کوئین بنا دو گے تو اللہ کے یہاں سے فیصلہ آئے گا, تم کنگ بن جاؤ گے. تو مردوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے. جب میں ان کو یہ سمجھاتا ہوں تو ان کی بتی جلتی ہے. اور پھر پیرنٹس کو, یعنی میں اور آپ جب ہسبینڈ وائف کے رشتے میں دونوں بندھے ہوئے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں جو بچیاں ہیں بسمیت ہماری والدہ, وائف, بیٹیاں, ہمارے لڑکوں کو یہ بات بتانی ہے کہ بھائی یہ بہت نازک اور یہ بہت امپورٹنٹ ہستیاں ہیں, ان کے ساتھ کوئی لوز ایکشن نہیں چلے گا. یہ غلطی میں نے بھی کی ہے اپنے پرانے ایام جاہلیہ میں, جس کی تلافی میں کر رہا ہوں اور جو بتاتا ہوں. جب ہم یہ کریں گے نا تو دیکھیے عورتیں, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے صفت رکھی ہے کہ جب ان کی ضروریات کو احسن طریقے سے کیا جائے نا تو جو وہ ریٹرن کرتی ہیں نا وہ کئی 100 گنا زیادہ ہوتا ہے. دیکھیے آپ اپنی اہلیہ کو خیال رکھیں, اس کے نخرے اٹھائیں, اس کے ناز اٹھائیں, ٹھیک ہے, اور اس کو کوئین کی طرح رکھیں, تو اللہ ماشاء اللہ کوئی شیطان خاتون ہوگی تو وہ الگ بات ہے, لیکن جو وہ ریٹرن میں آپ کے ساتھ سلوک کرے گی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ کم سے کم 4 گنا سے زیادہ ہوگا. بہت اچھی بات ہے. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. دیکھیے وہ تو پھر میں تو حقیقت کا آدمی ہوں, شاعر ہوا نہیں, رنگ ان کی بات نہیں ہے. دیکھیے ہم اپنے ایکشن سے بھنگ بھر دیتے ہیں, میں اس بھنگ کو نکالنے کی بات کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے اس رنگ میں بھنگ نہ بھریے. اصل میں حقیقت پسندی میں تھوڑا سا نا وہ شاعرانہ چھڑکاؤ ہوتا ہے تو ذرا زندگی میں تر و تازگی بھی رہتی ہے. نہیں مگر میں جو اشعار پسند کرتا ہوں میرا بھی ذوق ہے, مگر میں کچھ حقیقت پسندانہ اشعار پسند کرتا ہوں کہ جو حقیقت کی پیروی کرے. مطلب ہمارا خیال یہ ہے کہ شعر میں جو حقیقت پسند ہے وہ شعر خراب کر دیتی ہے. نہیں آپ دیکھیے مثال کے طور پہ اگر مجھے کوئی میرے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے, یعنی کوئی کبھی میرے ساتھ لوز کرتا ہے, تو میں اسے ایک شعر سناتا ہوں کہ بھئی بعد میرے کوئی مجھ سا نہ ملے گا تم کو, خاک میں کس کو ملاتے ہو, یہ کیا کرتے ہو. واہ واہ. اسی موضوع میں ایک شعر ہے کہ تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت, میں جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتا ہوں. تو ویسے میں مبالغے والی شاعری جو ہے نا وہ مجھے زیادہ پسند ہے. بھائی تو میں ابھی یہی تو کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنی بیوی کی تصویر لیے پھرو اور دوسری تصویروں سے اجتناب کرو. یہی امن کا تقاضا ہے, یہی امن کا تقاضا ہے. اور یاد رکھیے کہ ایک سے زیادہ شادی کرنے میں آپ کی اولاد کی تربیت اور اس کا جو ماحول ہے
وہ صحیح نہیں رہتا آج کے دور میں. اس میں بہت سنجیدہ باتیں کی جو واقعی بہت مفید ہے. اس میں ایسی طرح ذرائع تمسخر ذرائع تفنن کچھ لائٹر نوٹ پہ میں اینڈ کرنا چاہ رہا ہوں. وہ ایک اور مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ چند تصویر بتا چند حسینوں کے خطوط بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا. تو یہ والا کام نہیں کرنا چاہیے, یہ بالکل یہ غلط کام ہے. ہاں لیکن وہ شیخ سعدی سے پوچھا گیا کہ آپ نے ادب کس سے سیکھا, تو کہا بے ادبوں سے. تو کہا کیسے, کہا بھائی جو بے ادبی کرتے تھے ہم چھوڑ دیتے تھے. تو شاعری اس لیے بھی دیکھ لیں کہ چلے حقیقت پسند ہونے کا ایک ذریعہ ہے کہ جو یہاں بیان ہو رہا ہے اس پر عمل نہ کریں. اور آخری بات یہی ہے کہ دیکھیے ہر آدمی کو اپنا جواب دینا ہے, خود دینا ہے. اگر وہ مسلم ہے تو اس کی ذات سے کسی شخص کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اور میرے جو مینٹور تھے انہوں نے ایک 25 سال پہلے مجھے نصیحت کی تھی, اور بڑی کام کی نصیحت ہے, اسی پہ ختم کر دیں. ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی جو ان کے مینٹور تھے یا جو شیخ تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی میرے شیخ نے ایک دن بلایا اور کہنے لگا کہ بھائی میں تمہیں ایک ایسا منصب بتاؤں کہ جس کو حاصل کرنا تو بہت آسان ہے اور اس کا فائدے بہت زیادہ ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ دنیا میں ساری جو تگ و دو ہے آپ دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی منصب کو حاصل کرنے کے لیے تاکہ اس کی مراعات مل جائیں. یہ مگر دنیا میں ایک ایسا منصب ہے کہ جو حاصل کرنا بہت آسان ہے لیکن کوئی اس کی خواہش نہیں کرتا. لیکن اگر وہ کر لے اور وہ مل جائے, جو کہ آسانی سے مل جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں شامل ہوتی ہیں کہ انسان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا بھائی یہ کون سا منصب ہے؟ انہوں نے کہا یہ منصب ہے خادم ہونے کا. یہ آج سے 30 سال پہلے مجھے انہوں نے بتائی, خدمت گزار بنے. انہوں نے کہا بھی اس کا مطلب کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو, اگین وہی اپنے آپ سے بات شروع ہوگی, اپنے آپ کو روز باور کریں کہ تو ایک خادم ہے. تو جواب آئے گی کہ کس کا؟ سب کا. اور بتاؤ اپنے آپ کو کہ سب سے پہلے تو اپنی بیوی کا خادم ہے, پھر بچوں کا ہے, پھر ماں کا ہے, باپ کا ہے. یہ چاروں کا سب پہلے درجے میں خادم ہے. اس کے بعد جو شخص بھی تمہیں دنیا میں تمہارے متعلقین میں سے کوئی بھی کام کہے, اس کام کو سننے سے پہلے تم اپنے آپ کو آواز دو کہ بھائی یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے, تمہیں خادم مقرر کیا گیا, اس کا کام کر دو. واہ بہت اچھا, سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا کیا فائدہ ہوگا؟ بہت اچھی بات. فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کی نظر میں اور ان کے دل میں آپ کی جو ویلیو پیدا کریں گے وہ آپ اپنی زندگی بھر اس کو کاٹتے رہیں گے. بالکل. اور الحمدللہ میں نے اس کے اوپر پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس پہ عمل کروں اور اس کے فوائد مجھے نظر آتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو سب کو یہی نصیحت بہت سی بات کی کہ ہم سب بھی خدمت گزاری کا جو منصب ہے وہ اختیار کریں, اور یہ بڑا آسان ہے یہ منصب حاصل کرنا. لیکن یہ کام مشکل اس لیے ہے کہ جب شروع میں نے یہ سوچا اور اہلیہ مجھے کہتی تھی کہ بھائی مجھے یہ کام کر دو, تو مجھے چڑ ہو جاتی تھی کہ یار اب کام پہ جا رہا ہوں, مجھے یہ بتا رہی, فوراً بات آتی تھی کہ بھائی تو اس کا خادم ہے. پھر کبھی یہ ہوتا تھا کہ اہلیہ کو بھی کہنا کہ بھائی ایک گلاس پانی پلاؤ, تو دل سے آواز آتی تھی کہ یار تو خادم ہے, وہ کیسے پلا دے. یعنی اپنے ساتھ لڑنا پڑتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تمام کے لیے, یہ مردوں کے لیے بھی, عورتوں کے لیے, سب انسانوں کے لیے, اس میں کوئی استثنا نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ یہ خادم کا منصب پکڑ لیں اور اس پہ کامیابی سے قائم رہیں. اس میں آپ کا نفس جتنا پریشانی کرے گا اس کو فیس کریں. اور دیکھیں نفس کی ایک بڑی اچھی ٹریٹ ہے. اچھا, نفس ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے. آپ اس کو منع کرتے رہیں گے, ٹوکتے رہیں گے نا, تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھر اس بات سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. واہ, بہت اچھا لگا یوسف صاحب آپ سے بات کر کے, اور انشاءاللہ اس گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے. اور جو آپ کا پروگرام ہے اس کو ہم مزید جو ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھنے کی کوشش کریں گے. جیسے ہم آف دا اسکول میں فی سبیل اللہ خدمت کر رہے ہیں پڑھانے کی, تو یہ پروگرام بھی فی سبیل اللہ ہے. تو جو لوگ یوسف صاحب سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, بالکل میں نمبر بھی آپ کو دے دوں گا, رابطہ کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک مربوط آپ کی گفتگو ریکارڈ کریں, جہاں پر جو آپ کا پورا پروگرام ہے وہ ویڈیو لیکچرز کی صورت میں بھی آڈینس تک پہنچ جائے. آپ تمام حضرات کا شکریہ جنہوں نے پوڈ کاسٹ دیکھا. اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. السلام علیکم.